بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. سو انشاءاللہ تعالی ہم آیا نمبر 64 سے شروع کر رہے ہیں سورہ آل عمران. سو جو پیچھے آئی تھنک یہ پچھلی ایک یا دو آیتیں، ایک سیکنڈ جی، یہ جو یہاں سے تھی نا آیا نمبر 61 سے بیسیکلی جو وہ واقعہ کیا تھا کہ جو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ نجران سے، یعنی یہ علاقہ قریبی اس کے آپ کہہ لو کہ مدینہ کے قریب ہی تھا، ادھر سے کچھ عیسائی آئے تھے، ان میں ریبائز بھی تھے اور ان کے ریلیجس لیڈرز جو ہوتے ہیں، اور وہ کس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب دین کے بارے میں سوالات کرنے اور چیزیں. پھر وہاں پر ایک وہ جو ہم نے اوپر آیت میں بھی آتے ہیں مباہلہ مینس کہ جی آمنے سامنے آ جاؤ، تم بھی اپنی فیملی کو لے آؤ اور ہم آ کے. تو مطلب بیسیکلی مقصد یہ تھا، یہ چیز دماغ میں رکھیں کہ جو عیسائیوں کی جو بائبل ہے، جو اب کی جو بھی اس کی فارم ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہی، وہ کہتے ہیں کہ جو عربک میں بائبل ہے نا، لائک کیونکہ وہ بہت بہت پرانی ٹرانسلیشن ہے، لائک اٹس بین لانگ ٹائم، تو جو اس میں وہ کہتے ہیں کہ خود لکھا ہوا ہے باقاعدہ نشانی کے ساتھ کہ جی وہ ایک نبی آئیں گے اور نبی کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، اور اس کے اندر کی جو کچھ باتیں ہیں وہ قرآن سے بہت زیادہ ریزمبلنس رکھتی. یہ لیٹر آن ایڈیشنز ہو کے جو کچھ بھی انہوں نے اپنی کتاب کے ساتھ کر دیا، لیکن وہ بیسیکلی بس یہ ایک آپ کہہ لو کہ ایگو کا ایشو تھا سارا، کہ جی آخری نبی ہمارے اندر سے کیوں نہ ہو. دیٹس وائی انہوں نے مانا نہیں. خیر اینیویز وہ آ گئے، اور پھر اب یہ کنٹینیوسلی بیسیکلی کچھ آیتیں جو ہیں اگلی بھی یہ اسی پورے سچویشن وہ جو لوگ آئے ہوئے تھے اس سے ریلیٹڈ ہی تھوڑی آپ سمجھ لو کہ یہ آیتیں ہیں. انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں ہم. قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب. اچھا یہاں پر میں وہ تھوڑا سا کلیئر کروں جو مجھے بھی کافی مطلب ابھی ریسنٹلی ہی زیادہ دماغ میں کلیئر ہوئے، کسی کو میں سن رہی تھی. تو اہل کتاب کی بات آتی ہے نا، جو ہمارے دماغ میں پہلے ایک دم بات آتی ہے عیسائیوں کی اور یہودیوں کی، جی تورات ہے اور انجیل ہے، یہ اہل کتاب. اس میں وہ کہتے ہیں یہ بھی میننگ اس کا لے سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک اور مطلب یہ ہے بیسیکلی اہل کتاب جو ہے عربی میں کہا جاتا ہے کہ علم والے، جن کو کتاب کا علم ہے. سو بیکاز اس میں کچھ امی لوگ بھی ہیں نا کہ جن کو کچھ نہیں پتا، تو یہ ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ وہ لوگ جو نالجبل لوگ ہیں، جن کو علم ہے کتاب کا. ٹھیک ہے، تو یہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے ان سے کہ جو اہل کتاب ہیں، تعالوا آؤ، الا طرف کلمتن، ایک کلمے کے، یعنی ایک بات کی طرف، سوائن جو برابر ہے، بیننا ہمارے درمیان، وہ بینکم اور تمہارے درمیان. یعنی کہ وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے ابھی بھی جب کبھی دعویٰ کریں تو وہ بات ہوتی ہے جی عیسائیوں سے اگر آپ بات کر رہے ہو تو ٹاک اباؤٹ دا کامن اسٹف. اور جب ہم وہ بھی دیکھتے، سیرہ میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب حضرت جعفر جو تھے وہ نجاشی کے دربار میں تھے اور اس نے کہا تھا مجھے قرآن سناؤ، تو آپ نے سورہ مریم پڑھ کے سنائی تھی، کیونکہ سورہ مریم کو سن کے نجاشی نے کیا کہا تھا کہ اس میں ایک بھی بات غلط نہیں ہے. ایگزیکٹلی یہی حقیقت ہے. سو کامن بات. تو اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ یہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے، کیا کامن ہے؟ اللہ کے نہ عبودہ، ہم عبادت کریں، اللہ مگر اللہ کی، یعنی اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے. یہ تو عیسائیت میں بھی تھا. ولا، اور نہ، نشرکا، ہم شرک کریں، بہی، ساتھ اس کے، شیئن، کسی چیز کو، یعنی شریک نہ کریں ہم کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ، ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. دس از سپوز ٹو بی اے کامن تھنگ، کہ ان کے مذہب میں بھی، ہمارے مذہب، اگر وہ ایون اپنے ہی مذہب پہ بھی قائم رہیں تو ان کے مذہب میں بھی یہی تھا کہ اللہ ایک ہی، شرک نہیں کرنا. وہ انہوں نے اس کو شکل غلط دے دی اس کو، اور بیچ میں اس کے ایڈیشن کر لیا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ابھی بات کیا ہو رہی کہ آؤ کامن چیزوں پہ بات کریں. ولا، اور نہ، یتخذا، بنائے، بعضنا، بعض ہمارے، بعدن، بعض کو، اربابن، رب، یعنی بہت سارے رب، من دون اللہ، اللہ کے سوا. اب بات ہوتی ہے جی رب کس طرح بنا؟ رب تو ایک ہی ہے. پتہ ہے بیسیکلی جو ریلیجس لیڈرز ہیں ان کے عیسائیوں میں بھی اور یہودیوں میں تو یہ ہوتا تھا کہ جو لیڈر نے، وہ ریلیجس ریبائی نے یا پریسٹ نے کہہ دیا ہے، جو اس نے کہہ دیا حلال ہے وہ ان کے لیے حلال ہے، جو اس نے کہہ دیا حرام ہے وہ ان کے لیے حرام ہے. مطلب بیسیکلی حرام حلال کا بتانا، غلط صحیح کا بتانا،
کیا کر سکتے، کیا نہیں. یہ کون، یہ رب کی کوالٹیز ہے نا، جو ہمارا رب ہے. تو جب لوگوں کو یہ دے دی جائے کوالٹیز، اس کا مطلب ان کو رب بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ کامن چیزوں کو آؤ، کامن چیزوں کی طرف. ایک یہ کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، اور شرک نہیں کرنا اس کے ساتھ، اور بعض تم میں سے بعض کو رب نہ بنا لیں اللہ کے علاوہ. فَإِن پھر اگر تولوا وہ منہ پھیر جائیں، فقولو تو کہہ دو، اشہدو گواہ رہو، بِأَنَّا کہ بے شک ہم تو مسلمون فرما بردار ہیں. کہ اگر وہ پھر یعنی منہ پھیر لیں، یعنی کہ اس بات کی طرف نہیں آتے، تو کہہ دو کہ ہم تو مسلمان ہیں. اور اسی طرح کی بات حواریوں نے کی تھی، یہ بھی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں پیچھے. حواری کون ہے؟ جو حضرت عیسیٰ کے فالوورز تھے، جو تھوڑے بہت ہی لوگ تھے. انہوں نے کہا تھا کہ گواہ رہیے کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو یہی بات اب مسلمانوں کو کہی جا رہی ہے کہ اگر وہ منہ پھیر جائیں، اس بات کی طرف نہ آئیں جو ان سے کہی جائے، تو ان سے کہہ دینا کہ ہم تو فرمانبردار ہیں، ہم مسلمان ہیں. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب. اگین وہی میننگ دماغ میں رکھیے کہ یہ اہل کتاب یعنی عیسائیوں سے بھی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ ان نالجبل لوگوں سے بات ہو رہی ہے، ان میں سے. لما کیوں، تحاجون تم جھگڑا کرتے ہو، فی ابراہیم ابراہیم کے بارے میں، وما حالانکہ نہیں، انزلت اتاری گئی، التورات تورات، والانجیل اور انجیل، الا مگر، من بعدی اس کے بعد، افلا کیا بھلا نہیں، تعقلون تم عقل رکھتے. یعنی وہ جھگڑا کرتے ہیں نا، ہر ریلیجن جو ہے بیسیکلی وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم جو تھے وہ ہم میں سے تھے، یعنی وہ عیسائی تھے یا وہ یہودی تھے، یا وہ ڈفرینٹ بیسیکلی ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے تقریباً یہ وہ کہتے ہیں کہ سارے مذاہب جو ہیں وہ حضرت ابراہیم سے اپنا وہ جوڑتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم تو تورات سے اور انجیل سے کہیں پہلے آیا تھا. تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ عیسائی تھا یا وہ یہودی تھا؟ یہ تو بات کی، یہ تو لیٹر آن چیزیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام تو اس سے بہت پہلے ہو کے اس دنیا سے گزر گئے. تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ تورات کا فالوور تھا یا وہ انجیل کا فالوور تھا؟ ایسا نہیں تھا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں، دونوں کتابیں اس کے بعد آئی ہیں. افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ مطلب کتنی سمپل بات ہے یہ، کہ جسے ہم امیجن یہ کر لیں نا کہ جو بات پہلے ہو کے جو ایک شخص دنیا سے جا چکا ہے، اور ہم کہیں کہ نہیں وہ تو ہمارے طریقے سے جینے والا تھا، جبکہ وہ ہم سے کئی 100 سال، ہزاروں سال پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں. تو یہ یہودی بھی یہی کہتے ہیں. حضرت ابراہیم کو تمام ریلیجن والے جانتے ہیں، نام ڈفرنٹ، جیسے ابراہم ہو گیا، ابرام ہو گیا، یہ ڈفرنٹ ریلیجن میں نام ڈفرنٹ کر دیا، لیکن حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں. ہاں انتم، ہاں تم، ہاں اولائی، ہاں اولائی وہ لوگ ہو، حاجج تم جھگڑا کیا تم نے، فیما اس معاملے میں جو ہے، لکم تمہارے لیے، بھی جس کا علم کچھ علم، فلیما تو کیوں، تو حاجونا تم جھگڑتے ہو، فیما اس معاملے میں جو لیسا نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، بھی جس کا علم کوئی علم، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے تو اس معاملے میں جھگڑا کیا تھا جس کے بارے میں تمہیں علم تھا. یعنی کہ اگر تم تورات اور انجیل کی بات کرتے ہو، اس کے بارے میں کوئی جھگڑتے ہو، کوئی بات الٹی سی جو بھی کہتے ہو کہ تھا اس میں نہیں، چلو اس کا تو پھر بھی تمہیں کچھ علم تھا. تورات کے بارے میں تم کچھ جانتے ہو، انجیل کے بارے میں تم کچھ جانتے ہو، تو چلو اس کے بارے میں اگر تم نے الٹا سیا جو بھی تم بات کر رہے ہو یا جھگڑا کر رہے ہو تو سمجھ آتی ہے. تم اس چیز کے بارے میں کیوں جھگڑ، میننگ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو تم کچھ جانتے ہی نہیں ہو. You don't know about him. وہ تو تم سے کہیں پہلے ہو کے گزر گیا، تو پھر تم اس میں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ تمہارے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے. واللہ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. کیا ہو کہ مطلب حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی ہمیں بھی جتنا پتا ہے، ہمیں قرآن کے ذریعے پتا ہے، احادیث کے ذریعے پتا ہے، جو بھی چیزیں پتا ہے ہم تک بھی وہ نالج آئی ہے تو پتہ چلا. لیکن میں مطلب کل کو ہماری جنریشن میں سے کوئی کہہ دے کہ جی حضرت ابراہیم کے بارے میں کچھ کہہ دیں، یا اور جو حضرت یحییٰ تھے یا حضرت زکریا تھے ان کے بارے میں کوئی بات کر دیں، تو لائک جب ہم اپنے پاس سے کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ہم تو زمانے میں تھے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو سمپل بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں تو پتہ ہی اس کے بارے میں کچھ نہیں، صرف اللہ تعالیٰ جانتے. ماں نہیں کہنا تھا ابراہیم
یہودین یہودی، ولا اور نہ نصرانین نصرانی یعنی عیسائی، ولیکن اور لیکن کانا تھا وہ حنیفن یکسو مسلمان، وما اور نہیں کانا تھا وہ من المشرکین مشرکوں میں سے. یہ اور بھی جگہوں پہ آیا نا کہ حضرت ابراہیم کا جب ذکر آتا ہے تو حنیفہ مسلمن یکسو مسلمان. حنیف کا بیسیکلی وہ کہتے ہیں مطلب یہ ہوتا ہے یعنی جو ڈسٹریکٹ نہیں ہوتا، جو ایک ہی طرف یکسو ہو کے جو مسلمان یعنی وہ یعنی اس کو چیزیں اس کو ڈفرینٹ اٹریکشن ادھر ادھر نہیں لے کے جاتی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کافی جگہوں پہ کہا وما کان من المشرکین کہ وہ شرک. ابھی تیسری چیز آ گئی نا، یعنی یہودی، نصرانی اور پھر مشرکین، یہ تینوں لوگ. یعنی میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت یہ تینوں ریلیجن کہتے ہیں کہ ہیں ہمارے میں سے تھے وہ. مگر اللہ تعالیٰ نے پہلے اوپر نصرانیوں کا بات کر لی، یہودی کی بات کر لی، پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا کہا وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھا. کیونکہ مشرکین تو اور زیادہ اس چیز کا وہ کرتے ہیں نا، کیونکہ حضرت ابراہیم کے والد تو بت بنایا کرتے تھے. لیکن آپ امیجن لائک دس از سم تھنگ، آپ اس چیز کو جب بندہ سوچتا ہے نا پھر بندہ کہتا ہے کہ واقعی ہم ایفرٹ لگا سکتے ہیں جو ہمیں لگانے بھی ہیں اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو دین پہ قائم رکھنے کے لیے، اپنے اولاد کو دین کے بارے میں بتانے کے لیے. بٹ اینڈ آف دا ڈے مطلب یہ ان کے اپنے دل میں جو کچھ ہے وہ چیز وہی نکلے گی. اللہ تعالیٰ مطلب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر چلے گا اور چلتا رہے گا اور اس کی موت اسی سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے ہوتی ہے، یا کون راستے سے بھٹک جائے گا. اب حضرت ابراہیم کی پیدائش ہو رہی ہے مشرک گھرانے میں، مطلب اور عام سا مشرک گھر نہیں ہے، ان کے اپنے والد بت بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اور ان کے گھر میں حضرت ابراہیم جیسی اولاد پیدا ہوتی ہے. ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے بھی اولاد کو محفوظ رکھے. اور مطلب یہ جو ارد گرد کی آپ کہہ لو کہ جو سوسائٹی کی ساری اٹریکشنز ہیں اور اثرات ہیں، ان سے ذرا اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو دور رکھے. آمین یا رب العالمین. ان بے شک اولا قریب تر الناس لوگوں میں سے بھی ابراہیم کے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اوپر سارا کہہ کے کہ بے شک لوگوں میں سے ابراہیم کے قریب کون ہے، للذین البتہ وہ ہیں جنہوں نے اتبعوہ پیروی کی اس کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جس نے پیروی کی. وہذا اور یہ النبی نبی، یہ نبی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور یہ نبی والذین اور وہ جو آمنوا ایمان لائے. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی. ابھی سمپل بات، ابھی دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سمپل بات کیوں نہیں ہم اپلائی کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر وہ لوگ ہوں گے جو ان کی اتباع کریں گے، جو ان کو فالو کریں گے. ہمارے یہاں اتباع کرنے پہ فوکس نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ محبت شو کرنے کے لیے یہ جو ظاہری کچھ چیزیں ہیں ان پہ فوکس ہے. باقی رسول اللہ کے بتائے ہوئے چیز راستے پہ چلنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. کوئی آپ یہ کہہ لو کہ وہ جو ایک ہوتے نا اصل محبت دکھانا کہ جو رسول اللہ بتا گئے وہ ہم کریں، وہ پرابلم ہے. تو اللہ تعالیٰ کہنے کہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین کون ہے، ایک تو یہ نبی اور وہ جو ایمان لائے. واللہ اور اللہ ولی دوست ہے مؤمنین مومنوں کا، اور اللہ تعالیٰ دوست ہے مومنوں کا. حضرت ابراہیم کو بھی کہا گیا ہے نا خلیل اللہ، اللہ کا دوست. تو اب جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کو فالو کریں گے، میننگ اب وہی بات کہ حضرت ابراہیم کی جو تعلیمات تھیں وہ بھی اسلام کی تعلیمات تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل سے آگے آئے ہیں، آخری نبی. اور وہی کہتے ہیں رسول اللہ کہتے ہیں نا، خود بھی کہتے تھے کہ مطلب میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں. سورہ بقرہ میں بھی ہم وہ دعا پڑھ کے آ چکے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان لوگوں میں انہی میں سے ایک نبی تو اٹھا جو ان کو تیری تعلیم سکھائے، جو ان کو حکمت سکھائے، جو ان کو پاک کرے. اور وہ دعا کا جو جواب ہے وہ رسول اللہ کی فارم میں اللہ تعالیٰ نے دیا. ودت چاہا یا چاہتے ہیں، طائفتن ایک گروہ نے چاہا، من اہل کتاب اہل کتاب میں سے. تو اہل کتاب میں سے ایک گروپ نے یہ چاہا، لو کاش یضلونکم وہ گمراہ کر دیں تمہیں. مطلب جو ایک گروپ نے کہا کہ اہل کتاب میں سے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، وما اور نہیں، یضلون وہ گمراہ کرتے، الا مگر انفسہم اپنے نفسوں کو، وما اور نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے، وہ شعور نہیں رکھتے.
ٹھیک ہے، جو مطلب بیسیکلی وہی بات نا کہ جو اہل کتاب میں سے ایک گروپ نے، اور یہ جو اس وقت سورہ سورہ آل عمران میں عیسائیوں کا گروپ آیا ہوا ہے نا، تو وہ بات وہی ہو رہی ہے کہ وہ آگے ابھی بتاتے ہیں وہ آگے کی کرتے کیا تھے وہ لوگ. یا اہل کتاب لما تکفرون، تم کیوں کفر کرتے ہو بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، وانتم حالانکہ تم تشہدون، تم گواہ ہو. مطلب اللہ کی آیات کی جو تم انکار کر رہے ہو تم گواہ ہو کہ یہ، یعنی بیسیکلی یہ عیسائیوں کو بھی پتا تھا، یہ یہودیوں کو بھی پتا تھا کہ یہ جو آخری نبی آئے ہیں اور جو قرآن ہے یہ اللہ کے ہی الفاظ ہیں. they knew it، مگر انہوں نے کہا کہ ہم مان کے نہیں دیں گے، ہم نے نہیں ماننا. یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما کیوں، تلبسونا تم گڈمٹ کرتے ہو یا کور کرتے ہو، الحق حق کو، بالباطل باطل سے، وتکتمون اور تم چھپاتے ہو، الحق حق کو، وانتم حالانکہ تم تعلمون تم جانتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ وہی اہل کتاب اگین، یہ صرف اہل کتاب یہودی یا عیسائیوں سے بات نہیں ہونی، میننگ ان میں سے جو نالجبل لوگ تھے جن کو علم تھا کہ تم کیوں حق کو چھپاتے ہو. مطلب تم گڈ مڈ تلبسونا الحق کا ہی گڈ مڈ کرنا، وہ ہوتا ہے کہ کوئی بات صحیح بتا دی، کوئی بات دوسری بتا دی، ملا جلا کے بتا دیا تو لوگوں کو کچھ تو اس میں لگے گا نا کہ سچائی ہے ہی ہے، اور تم چھپاتے ہو حق کو. باطل اور حق کو ملا بھی دیتے ہو اور تم حق کو چھپاتے بھی ہو. ایک مطلب اس کو اس طرح سمجھیں کہ ایک یہ کہ آپ کو ایک بات صحیح پتہ ہے، آپ نے لوگوں سے چھپا لی، نہیں بتایا ان کو، ٹھیک ہے، یہ ایک طرح کا گناہ ہے. پھر دوسری بات کیا ہے کہ آپ کو سچ بات پتہ ہے، اس کا کچھ حصہ آپ لیتے ہو، کچھ اس میں غلط بات ملاتے ہو اور لوگوں کو بتا دیتے ہو، وہ ایک ڈیفرنٹ طریقے کا گناہ ہو گیا. تو یہ دونوں چیزیں کرتے تھے یہ دونوں. مجھے ایک دم اس سے بس بات یاد ہے کہ میں نے کہا چھوٹی سی باتیں شیئر کروں آپ سے. آج کل آئی ڈونٹ نو سوشل میڈیا پہ وہ ڈفرینٹ چیزوں پہ نا، ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ وہ ایک آ تو کافی کچھ رہا ہے، لیکن بہرحال ایک کوئی چھوٹی سی کلپ آتی ہے، ایک شکل تو نظر نہیں آ رہی، وہ خاتون کے نام اس سے آواز میں بھی ہے اور بندے کی بھی آواز میں ہے، کہ وہ چھوٹی سی کلپ کے سورہ قریش سے ریلیٹڈ، کہ سورہ قریش کے پڑھنے کی افادیت جو ہے کہ سورہ قریش پڑھیں تو اس کا آپ کو مطلب کیا کیا فائدہ. لائک میں سن رہی تھی اور اس کو میں اور سوچ رہی تھی کہ اس میں، اور لوگوں کے پھر کامنٹ سبحان اللہ، الحمدللہ، بہت شکریہ. لائک آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ کاش، مطلب ٹھیک ہے ایک وقت ہر ایک پہ یہ گزرتا ہے کہ وہ آپ کو نالج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے اگر ہم دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرف گائیڈ کر دے. مطلب بیسیکلی وہ اس میں کیا کہہ رہے تھے کہ سورہ قریش کو اگر آپ کھانے کے بعد پڑھیں گے، پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھنا تھا، کھانے کے بعد پڑھیں گے تو آپ کا وزن بڑھے گا نہیں، آپ کو ایسیڈیٹی نہیں ہوگی، اور آپ پتہ نہیں یہ کریں گے تو کبھی آپ کے رزق میں، مطلب ایسی ایک لسٹ تھی. اور کہتے ہیں ہاں جی سنت سے، مطلب گناہ پہ گناہ کر رہے تھے وہ، گناہ پہ گناہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ایسے کہ یہ پتہ ہے اس کا سمپل طریقہ صرف یہ ہے کہ کبھی کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو پلیز اس کو، یہ آپ کے لیے بھی ہے، یہ میرے لیے بھی، میں تو کوشش کرتی ہوں ضرور کہ میں کسی طرح اس کو فائنڈ کروں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ لیٹ سے کسی نے کچھ کہا، اب آپ فائنڈ کر رہے ہو، آپ ڈھونڈ رہے ہو کہ جی مجھے یہ والے مفتی مل جائیں یا یہ اس ویب سائٹ سے پتہ چلا، لیٹ سے یو ٹرائیڈ سو ہارڈ، آپ کو نہیں پتا چلا، آپ کو نہیں پتا چلا، اور جنہوں نے آپ کو بتایا انہوں نے بھی آپ کو کوئی ریسورس، کوئی پروف نہیں بتایا. تو اٹ از بیٹر ناٹ ٹو فالو اٹ. وہ کوئی آپ کے عقیدے یا دین کا حصہ نہیں جو آپ کو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نہ کرو. کسی نے آپ کو کوئی وظیفہ بتایا، کسی نے کوئی چیز بتائی، لیٹ سے آپ کو اس کی اوتھینٹسٹی پتہ نہیں ہے، آپ اس کو کرو گے تو گناہگار ہو جاؤ گے یہ سوچ کے کرنا کہ جس سے فائدہ ہے، نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہر سچویشن کے لیے ہمیں دعائیں بتائی ہوئی ہیں تو پھر ہم ان کو یوز نہ کریں. ہم لوگوں کے بتائے ہوئے جی سورہ رحمان کو اتنی دفعہ پڑھ لو تو اس سے یہ ہوگا، سورہ قریش کا بھی بتا دیا میں نے آپ کو کہ یہ پڑھ لو، اس کی یہ والی آیتیں نکال کے بیچ میں سے پڑھ لو، اس کی یہ قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا مطلب یہ گناہ ہے. اٹ از ناٹ ٹو بی ٹیکن لائٹلی کہ اس نے مجھے یہ وظیفہ بتایا. اس نے اپنی ریسرچ خود کریں. اب تو اتنا سارا کچھ اوتھینٹک مٹیریل بھی موجود ہے، نہیں ملتا تو کسی سے پتہ کر لیں، لیکن جب تک پتہ نہ ہو کوئی بھی چیز کو نہیں شروع کرنا، کوئی وظیفہ نہیں پڑھنا other than the ones جو کہ ہمیں اوتھینٹک بتایا گیا ہے. ہمیں اب میری تو خود بھی میری کوئی وہ لیول کی نالج ہی نہیں ہے، لیکن
جتنا بھی پتا ہے آپ کو بھی اتنا ہی پتا ہے کہ جو ہمیں سونے سے پہلے کی دعائیں بتائی گئی ہیں، ہمیں صبح و شام کی دعائیں بتائی گئی ہیں، ہمیں غم میں کیا دعا پڑھنی، ایون ڈپریشن میں کیا دعا پڑھنی ہے، ہمیں بیماری میں کیا دعا پڑھنی، کسی کے مرنے پہ، کسی کے پیدا ہونے پہ، کپڑے پہننے، کپڑے اتارنے، چاند دیکھنے، خوشی کی حالت میں، غم کی حالت میں، کسی پریشانی، پیسے کی، مطلب یو نیم اٹ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا ہوا ہے. تو پھر مجھے اور آپ کو وہ نئے نئے وظیفے کیوں ڈھونڈنے ہیں؟ 30 دفعہ یہ پڑھ لیں، 31 دفعہ یہ پڑھ لیں، آپ 10 دفعہ یہ پڑھ لیں، 11 دفعہ یہ پڑھ کے یہ دم کر لیں. وائی ڈو وی ہیو ٹو ڈو اٹ؟ جی سعدیہ. میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کائنڈلی پلیز یہ ساری دعائیں جو ہیں نا یہ آپ شیئر کیجیے. بالکل کر لوں گی، یہ والی بھی شیئر کر لوں گی. اور اگر آلریڈی آپ لوگوں کے پاس وہ دعا کی بک نہیں ہے تو پلیز اس کو آپ آن لائن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو، فزیکلی بھی خرید سکتے ہو. جو فورٹریس آف اے مسلم جو ہے، حسن المسلم جو ہے نا، یہ چھوٹی سی کتاب ہے، اس کے اندر ساری دعائیں ہیں. جی اس کا لنک بھی سوری معاف کیجیے گا شیئر کر لیجیے گا، میں گروپ پہ شیئر کر لوں گی بالکل. اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اوتھینٹک دعائیں ہیں وہ بھی میں شیئر کر دوں گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. تو بات کہنے اور پھر اینڈ آف دا ڈے لیٹس سے کہ آپ کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو بتائی ہوئی دعائیں ان کے بارے میں نہیں پتا، وہ عربی یا وہ نہیں پتا، لیٹس سے کہ نہیں معلوم بالکل. سو اللہ تعالیٰ نے تو یہ کرائٹیریا بھی نہیں رکھا ہوا کہ آپ اسی زبان اسی اس میں دعا مانگو گے تو میں سنوں گا. جو انسان اپنی زبان میں اپنی سچویشن میں دل سے دعا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ تو وہ بھی قبول کرتے ہیں. تو پھر ہمیں کیوں ان وظیفوں کی ضرورت ہے؟ صرف جو ہمیں پتا ہے اوتھینٹک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. کیونکہ یہ بات مانی نہیں جا سکتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتا تھا اور انہوں نے صحابہ کرام کو نہیں بتایا اور صحابہ کرام نے آگے نہیں پہنچایا. لائک اٹ ڈزنٹ میک سینس. وہ بات کے لوگوں کو زیادہ پتا چل گیا اور جنہوں نے اپنی زندگیاں گوا دی، جن کی زندگی میں اتنی مشکلات تھیں، ان کو یہ وظیفے نہیں پتا چلے، ان بیچاروں نے اپنا ایسے ٹائم گزار دیا. سو تھوڑا سا اگر ہم تھوڑا سا عقل کو، شعور کو اپنے استعمال کر لیں، تھوڑا سا اپنی مطلب تھوڑا سا غور و فکر کر لیں تو یہ سب کی سمجھ میں بات آ جائے گی. اٹ از ناٹ سم تھنگ، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ سب کو پتا چل جائے گا. ہم ایزی وے جو ڈھونڈتے ہیں وہ نہ ڈھونڈے. جو بکلیٹس ہمارے اپنے پاکستان میں مل رہی ہیں نا کہ 15 منٹ میں آپ کے تمام پچھلے گناہ معاف اور جنت آپ کی ہو گئی، اس طرح کی کتابیں ملتی ہیں. آپ مجھے بتا، یہ نہیں، اور لوگ خریدتے ہیں، آف کورس لوگ خریدتے ہیں، لوگ اس پہ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ایسی بات نہیں کہ نہیں کرتے. ابھی ایک اور ویڈیو کسی نے شیئر کی تھی کہ مطلب وہ کون سی جگہ مجھے نہیں پتا، وہاں پر لوگ وہ مزار کا طواف کر رہے ہیں، 7 چکر لگا رہے ہیں جس طرح خانہ کعبہ کا لگانا چاہیے. اور وہاں کے جو مولوی وہ کہہ رہے ہیں ہاں ہاں یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ تو بدعت نہیں، سنت سے ثابت ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں وہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ یہ بات کہہ دینا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا سنت ہے اور وہ جھوٹ ہے اور وہ غلط ہوئی، تو یہ بہت بہت بڑا گناہ ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ. وقالت، اور کہا، طائفتن، ایک گروہ نے، ابھی ایک سیکنڈ اوپر چلا جائے گا، ایک سیکنڈ. وقالت، اور کہا، طائفتن، ایک گروہ نے، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، آمنو، ایمان لے آؤ، بالذی، اس چیز پر جو، انزلہ، نازل کی گئی، علی الذین، ان پر جو، آمنو، ایمان لائے، وجہ النہاری، اول وقت، دن کے وقت، یعنی دن کے ٹائم پہ تم اس چیز پہ ایمان لے آؤ جو مومنوں پر نازل کی گئی، یعنی قرآن پہ دن کے ٹائم پہ یہ بات ہو رہی ہے. ایک گروہ نے کہا اب یہ یہودی ہیں یا نصرانی ہیں، بہرحال مسلمان نہیں ہیں. ایک گروہ نے کہا کہ تم دن کے ٹائم پہ ایمان لے آؤ اس پر جو مسلمانوں جس پہ ایمان لائے، وَقْفُرُوا، اور انکار کر دو، آخرہ، اس کے آخر میں، لعلہم، تاکہ وہ، یرجعون، وہ لوٹ آئیں. یعنی تم دن کے ٹائم میں سب کے سامنے میک اٹ اے پوائنٹ دیٹ ایوری ون نوز کہ تم مسلمان ہو گئی، اور جب رات کا ٹائم آئے، شام کا ٹائم آئے، تو تم اپنے لوگوں میں جب آؤ تو انکار کر دو، نہیں جی ہم تو مسلمان نہیں ہیں، تاکہ وہ لوٹیں. کون سے لوگ لوٹیں؟ جو کہ ابھی سوچ رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہی ہو جائیں، یا جو ابھی تازہ تازہ مسلمان ہوئے، تاکہ ان کو جب یہ نظر آئے گا کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے لوگ جن کو بہت علم بھی ہے وہ مسلمان ہوئے اور پھر اب وہ واپس اپنے دین پہ آ گئے ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ اسلام غلط ہے، تو کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی. یہ سورہ بقرہ میں بھی اس طرح کی آیت گزر چکی نا کہ مطلب وہ مسلمانوں میں بیٹھتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تم میں سے ہیں، جب اپنے شیطانوں اپنے لوگوں میں جاتے تھے تو کہتے تھے ہم تم میں سے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ لیکن سمپل چیز ہے. فار ایگزامپل
کوئی اپنی زندگی کا ایک وہ لے لیں کہ جیسے کہیں آپ کسی محفل میں ہوتا ہے نا، جیسے ہم کہیں پہ کسی گھر میں گئے ہوئے دعوت میں بیٹھے ہوئے، یوزلی ناٹ ایوری ٹائم بٹ سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے نا کہ سب بیٹھے ہوئے باتیں ہو رہی ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، گپے لگی، ایک بندہ اٹھتا ہے جانے کو، دوسرا کہتا ہے ہم بھی چلیں، تیسرا مطلب وہ یہ تو چلو ایک وہ والی مثال ہے نا، اسکول کی لے لیں مثال، کلاس میں ٹیچر لیکچر دے رہا ہے، سب اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے، ایک اسٹوڈنٹ ایویں ہی اٹھتا ہے اور بھاگ کے باہر نکل جاتا ہے اور باہر سے اس کی کوئی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ جو اندر بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس ان کا کیا ہوگا؟ ان کے دل میں آئے کہ باہر ضرور کوئی اس طرح کی چیزیں، پھر ایک اٹھے گا، پھر دوسرا اٹھے گا، تیسرا اٹھے گا. تو ان کا بھی مقصد یہ تھا کہ جو لوگ مسلمان ہونے کے لیے طرف راغب ہو رہے ہیں یا جو مسلمان ہو گئے، تو ان کو جب یہ نظر آئے گا کہ یہ لوگ تو مسلمان تھے ہمارے ساتھ ہی، ابھی واپسی اپنے پرانے دین پہ چلیں گے، ضرور ان کو کوئی بات پتہ چلی ہوگی، تو وہ بھی تاکہ اس دین کو چھوڑ دیں. ولا اور نہ تؤمنو تم مانو الا مگر لمن اس کی جو تبعہ پیروی کرے دینکم تمہارے دین کی. قل کہہ دیجئے ان نہ بے شک الہدا ہدایت، خدا اللہ ہدایت ہے اللہ کی، یعنی اور تم پیروی نہ کرو جو تمہارے دین کے علاوہ کسی کی چیز کی بھی پیروی کرے، کہہ دو کہ ہدایت صرف اللہ کی طرف سے. یہ میرے اور آپ کے لیے بھی کہ ہدایت صرف اللہ کی طرف سے ہے، ہدایت ہمیں کہیں اور سے نہیں مل سکتی، یہ اللہ ہی کی طرف سے ملے گی. اگر ملے گی تو جب ملے گی صرف اللہ کی طرف سے، یہ اللہ ہی کی ملکیت ہے جو وہ دیتا ہے، تو پھر ہم کسی اور طرف جائیں کیوں؟ پھر ہم کیوں نہ مانگیں اللہ تعالیٰ سے؟ کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ سے بار بار کہیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہدایت دے، ہمیں گائیڈ کر دے. آئیں یہ کہ یؤتا دیا جائے احد ان کوئی ایک، مثلا مانند ما اس کے جو اوتی تم دیے گئے تم، او یا یحاجوکم وہ جھگڑا کریں گے تم سے، عند پاس ربکم تمہارے رب کے. قل کہہ دیجئے ان بے شک الفضل فضل بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتی ہی وہ دیتا ہے اسے، میں جسے یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ واسع وسعت والا ہے، علیم خوب علم رکھنے والا ہے. کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت سے اللہ ہی کی طرف سے ہدایت ہے، کہ دیا جائے کوئی ایک مانند جس کے جو دیے گئے تم، اور جھگڑا کریں گے تم سے، یعنی کہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ، یہ جو اینڈ پارٹ ہے نا اس کا، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنا فضل اللہ تعالیٰ اسی کو دیتے ہیں. تم بیسیکلی یہ سورہ بقرہ میں بھی جس طرح آیا تھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، کہ کیوں تم لوگ ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہو، کیونکہ جسے بعض دفعہ یہ یہودی بھی ہو گئے، وہ کہتے تھے کہ ہاں ہماری کتاب میں بھی یہ لکھا ہے جو قرآن کہہ رہے ہیں، تو ان کے جو پریسٹ اور جو ریبائز کہتے تھے تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ تمہارے اگینسٹ یہ چیز ڈے آف ججمنٹ پہ استعمال کر لی جائے گی، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہی بات استعمال ہوگی کہ تم نے تو خود اپنے منہ سے کہا تھا کہ تمہیں بھی یہی بتایا گیا ہے، تمہاری کتاب بھی یہی کہتی ہے. جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ آپ ایک بات بعض دفعہ لوگ جانتے ہوئے بھی کہ جو بات سچ ہے یا جو بات حق ہے، وہ اس کو کیوں نہیں کہتے کہ کہیں وہ ان کے اگینسٹ نہ چلی جائے، تو جہاں ان کو اپنا فائدہ لگ رہا ہوتا ہے وہ اس چیز کو فالو کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا ہے، واللہ واسع وسعت والا ہے اور خوب علم والا ہے. یختص وہ خاص کر لیتا ہے یا وہ چن لیتا ہے، برحمتہ ہی اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء وہ جسے چاہتا ہے. واللہ اور اللہ ذو الفضل فضل والا ہے، العظیم بہت بڑے. یہ اللہ تعالیٰ ہے جو چوز کر لیتا ہے جس کو اپنی، مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جسے وہ چاہتا ہے وہ خاص کر لیتا ہے. خاص میننگ جس طرح یہ نبی جو چوز کیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہے. جو یہ یہودیوں کو پرابلم یا عیسائیوں کو پرابلم کہ جی ان میں سے کیوں نہیں ہے، تو یہ کسی انسان نے تو چوز کیا نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو نبی بنانا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا. پھر اب اس کو ایک بہت ہی لو لیول پہ آ جائیں، بہت ہی ایک بیسک لیول پہ آ جائیں. مطلب یہ سمجھ لیں کہ جو میرا اور آپ کا، ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو کوئی سوچیں بھی کہ کوئی جو انبیاء یا اس زمانے کے لوگوں سے کمپیئر کیا. لیکن میں کہہ رہی ہوں بالکل چھوٹے لیول پہ آ کے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہوتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کھول لے اور اس کو پڑھ سکے، جو دین پہ چلنے کی کوشش کر لے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. جس کے دل میں اس کی چاہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے اپنے دین کی طرف آنا، تو وہ خاص کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. مطلب کتنے لوگ ہوں گے ہمارے ارد گرد، کتنے لوگ ہیں، ٹائم بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر وہ قرآن نہیں کھولتے.
ان کو دین کی، اب بولو بھی نا کہ کبھی کوئی کلاس کے لیے بول دو یا کسی درس کے لیے بول دو، کیا they won't have time. کتنے لوگ ہیں ہمارے اپنے سرکل میں ہی کتنے لوگ ہوں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ جن کو چوز کر لیتا ہے، جن کے اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا کبھی بھی ہمیں ہماری زبان کو نا تھکنا نہیں چاہیے شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے دین کی سمجھ دی ہے، یا تو نے میرے دل میں اپنے دین کی طلب پیدا کی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے. وَمِنْ اہل الکتابی، اور اہل کتاب میں سے ہی کوئی ہے، من جو ان اگر تأمن ہو آپ امانت دیں اسے، بقنطار ایک خزانہ، یؤدیہ وہ ادا کر دے گا اسے، الیکا طرف آپ کے. وَمِنْہم اور کوئی وہ ہے، من جو ان اگر تأمن ہو آپ امانت دیں اسے، بدینار ایک دینار، لا یؤدیہ نہیں وہ ادا کرے گا اسے، الیکا طرف آپ کے، الا مگر، ما دمتا جب تک آپ رہیں، علیہ اس پر، قائمن کھڑے. اس کو لمبی آیت ہے دیکھ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے وہی جو لوگ جن کی بات ہوتی ہے، کوئی تو ایسا ہے کہ آپ اس کے پاس ایک بے شک پورا بہت بڑا خزانہ امانت کے طور پہ رکھوا دیں، جب آپ مانگیں گے جو ٹائم ہوگا وہ آپ کو پورا کا پورا ادا کر دے گا، نو کوشچن نو نتھنگ، کچھ نہیں ہوگا. یعنی کہ اہل کتاب میں سے بھی، صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی. اور انہی میں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ آپ اسے ایک دینار، یعنی بہت ہی معمولی چیز آپ اس کو دیں گے نا امانت کے طور پہ، اور وہ ادا نہیں کرے گا جب تک کہ آپ اس کے سر پہ سوار نہ ہو جائیں. بالکل بار بار آپ اس سے مانگنا نہ شروع کر دیں، یا اس کی مطلب بالکل آپ اس کے اوپر کھڑے رہیں کہ بھئی میری امانت واپس کر دو. ذالکہ یہ بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے کہ وہ قالو وہ کہتے ہیں، لیسا نہیں ہے علینا ہم پر، فی الامیین امیوں کے بارے میں، سبیل کوئی راستہ، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، وہم حالانکہ وہ یعلمون وہ جانتے ہیں. وہ کیوں کرتے تھے یہ؟ کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو امی لوگ ہیں نا، جو یہ بالکل ان پڑھ لوگ ہیں، جیسے عرب جو ہیں، یہ جس طرح مسلمان جو ہو گئے، کہ ان کے بارے میں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. ان کے ریبائز نے ان کو یہ بتایا تھا کہ ان کے بارے میں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ان کے ساتھ اگر ہم کچھ غلط کرتے ہیں تو کر لو، بس اپنے لوگوں میں نہیں کرنا. یہ آپ کو پتہ ہے، یہ پہلے بھی بات میں کر چکی ہوں کہ یہ کچھ پاکستانیوں میں ابھی بھی یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ گوروں کو، یہ جو ہے نا، ان کو دھوکہ دے دو، ان کے ساتھ چیٹ کر لو، دیٹس اوکے، بس مسلمان کے ساتھ نہ کرو. تو کیا یہ اللہ تعالیٰ نے یا قرآن نے یا نعوذ باللہ حدیث نے کسی نے یہ سکھایا ہوا ہے ہمیں؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ جھوٹ باندھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ پہ، کہ جو بھی یہ بات کر رہے کہ جی ایسا تو کوئی بڑی بات نہیں، کسی اور کے ساتھ کر لو، بس مسلمان کے ساتھ نہیں کرنا. جس طرح وہ کہتے تھے کہ یہودیوں کے ساتھ نہیں کرنا، بس باقی کر لو کسی کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان میں سے ہیں، میننگ کہ ان میں سے بھی کوئی اچھے لوگ ہیں جو آپ ان کو امانت دیں گے تو وہ آپ کی امانت پوری ادا کریں گے، لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ وہ آپ ایک روپیہ بھی جسے کہتے ہیں نا دیں گے تو وہ آپ کو واپس نہیں کریں گے. اور ان کا ریزن کیا ہے کہ یہ جو امی ہیں ان کے بارے میں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. بلا کیوں نہیں، من جس نے اوفا پورا کیا، بیاہدی ہی اپنے عہد کو، واتقا اور تقوی کیا، فإنا تو بے شک، اللہ یحب محبت رکھتا ہے، المتقین متقی لوگوں سے. تو جس نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا اور تقوی کیا، تقوی کا مطلب اللہ تعالیٰ کا خوف کیا، فإن اللہ یحب المتقین اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت رکھتا ہے. بے شک الذین وہ جو، یشترون لیتے ہیں خریدتے ہیں، بعہد اللہ بدلے اللہ کے عہد کے، وایمانہم اور اپنی قسموں کے، ثمنا قیمت، قلیلا تھوڑی سی، اولئک یہی لوگ ہیں، لا خلاق کوئی حصہ نہیں، لہم ان کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، ولا اور نہیں، یکلمہم اللہ کلام کرے گا ان سے اللہ، ولا اور نہ، ینظر وہ دیکھے گا، الیہم ان کی طرف، یوم القیامتی قیامت کے دن، ولا اور نہ، یزکیہم وہ پاک کرے گا انہیں، اور لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک. کہ وہ لوگ جو تھوڑی سی قیمت لے لیتے ہیں اللہ کے وعدے کو، مطلب اور اپنی قسموں کو بیچ دیتے ہیں، یعنی کہ حقیقت کو جانتے ہوئے بھی، سچ کو جانتے ہوئے بھی، یا کسی سے کوئی وعدہ کر کے بھی وہ صرف اس لیے توڑ دیتے ہیں کہ انہیں اپنا فائدہ کسی دوسری چیز میں نظر آ رہا ہوتا ہے. اور یہ بہت، اور یہ کتنی جگہوں پہ آ چکے ہیں نا، سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، آگے بھی آئے گا کہ ثمنا قلیلا تھوڑی سی قیمت پہ بیچ دیتے ہیں. اٹس ناٹ سم تھنگ کہ کوئی ان کو بہت بڑا فائدہ نظر آ رہا ہے، تھوڑی قیمت پہ وہ بیچ دیتے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں، سب سے پہلی چیز کوئی خلاق، کوئی حصہ نہیں ہے.
آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، میننگ جنت میں یا اللہ تعالیٰ کی مہربانی میں یا کسی بھی چیز میں ان کا کوئی حصہ نہیں، اور ان سے اللہ تعالیٰ نہ کلام کریں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے قیامت کے دن، اور نہ ان کو پاک کریں گے، نہیں انہیں معاف نہیں کیا جائے گا، ان کو پاک نہیں کیا جائے گا، ان سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کریں گے. جو اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدہ کیا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ سے، جو ہم سب ہماری روحیں بنائی گئی تھی، ہم سب نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے رب ہیں اور کوئی نہیں ہے. اور پھر ہم اپنی قسم جو ہم کھاتے ہیں، جو قسمیں کھا کے توڑ دیتے ہیں، تو یہ بیسیکلی جو لوگ یہ کرتے ہیں، اور یہ اس وقت یہ تو اسپیسیفک ان لوگوں کی بات ہو رہی نا کہ اس وقت جو ایک ماحول تھا اور ایک جو طریقہ اور جو لوگ کر رہے تھے، تو ان کے بارے میں بات ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ نہ ان کی طرف دیکھیں گے، نہ ان سے بات کریں گے، اور ان کو پاک بھی نہیں کریں گے، اور ان کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے. وَإِنَّ اور بے شک مِنْهُمْ ان میں سے لَفَرِيقًا البتہ ایک گروہ ہے، یلونا جو موڑتے ہیں السنتہم اپنی زبانوں کو بالکتابی ساتھ کتاب کے، لِتَحْسَبُوهُ تاکہ تم سمجھو اسے، من الکتابی کتاب میں سے، وما اور نہیں حالانکہ نہیں، ہوا وہ من الکتابی کتاب میں سے ہے، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، ہوا وہ من عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے، وما حالانکہ نہیں، ہوا وہ من عند اللہ اللہ کے پاس ہے، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں اللہ اللہ پر الکذیبہ جھوٹ، وہم یعلمون حالانکہ وہ جانتے ہیں. وہ اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کر، جیسے وہ اس میں ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں، سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، وقالوا سمعنا وعصینا، ہمیں جو کہا گیا حکم وہ کیا گیا، سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. وہ اپنی زبانوں کو کچھ کر کے اس طرح بولتے تھے کہ لگے نہ پتہ، لیکن وہ عصینا بولتے تھے کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. اسی طرح وہ ورڈ جو رائنا کا مطلب ہماری طرف نظر کیجئے، مگر وہ اس کو بولتے کس طرح تھے، رائنا کر دیتے تھے، جس کا مطلب ہے کہ اے ہمارے چرواہے. تو وہ زبانوں کو موڑ توڑ کرتے تھے اور اس طرح کی بات کرتے تھے کہ جیسے عام سننے والے کو جلدی میں لگے کہ یہ ہاں کتاب قرآن جو کتاب ہے وہی تو پڑھ رہے ہیں اور تو کچھ نہیں کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. بعض دفعہ یہ عام زندگی میں بھی تو ہوتا ہے نا، اس طرح کرتے ہیں، ہمارے بولا کچھ وہ کہتے ہیں نا بالکل ہلکی آواز میں کچھ بول دیا جو اندر غصہ چڑھا ہوا ہے، اور پھر جب کسی نے کہا تم نے کیا کہا، نہیں میں نے تو یہ نہیں کہا. تو وہ اس وقت بھی وہ لوگ کرتے تھے اور وہ کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے. دیکھیں پہلے بھی ابھی آیا ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جوڑ دیتے ہیں، تو یہ بھی بات وہ کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے، ہاں ہم تو وہی بول رہے ہیں جو بولنا ہے، صحیح بات ہی بول رہے ہیں، کیونکہ تم تاکہ سمجھو کہ وہ کتاب اپنی کتاب کی بات ہی کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وہ یقولون اور وہ کہتے ہیں اللہ الکذبہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، مطلب وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بات کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، وہم یعلمون حالانکہ وہ جانتے ہیں. ٹائم ہو رہا ہے، اوکے تھوڑا سا اور کر کے پھر انشاءاللہ ہم سیرہ کی طرف چلیں گے. ما نہیں کانا ہے لی بشرن کسی بشر کے لیے، ان کے یؤتیہو دے اسے اللہ الکتابہ کتاب، والحکمہ اور حکومت، والنبوہ اور نبوت، ثم پھر یقولا وہ کہے للناس لوگوں سے، کونو ہو جاؤ عبادن بندے لی میرے، من دون سوائے اللہ کے، ولیکن اور لیکن کونو ہو جاؤ ربانیین رب والے، بما بوجہ اس کے جو کنتم ہو تم، تعلمونا تم تعلیم دیتے، الکتابہ کتاب کی، وبما اور بوجہ اس کے کنتم ہو تم، تدرسون تم پڑھتے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی انسان کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے نبی چوز کیے، جتنے بھی انبیاء بھیجے، پیغمبر بھیجے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب اور حکمت اور حکومت اور مطلب نبوت دی اور وہ آ کے لوگوں میں یہ کہنے لگے کہ تم میرے بندے بن جاؤ. یعنی للناس کونوا عبادن کہ تم میری عبادت لی من دون اللہ کہ اللہ کو چھوڑ دو تم میری عبادت. کسی نبی نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کو چھوڑو میری عبادت کرو، بلکہ وہ کیا کہتے تھے کہ تم اللہ والے بن جاؤ. یعنی بیسیکلی یہ، اور یہ ایک چیز نا، یہ ایگزامپل اگر ہم اپنے زمانے میں دیکھیں، جو بھی آپ کہہ لیں مولوی ہیں، پیر فقیر واٹ ایور ہوئے، اگر وہ آپ کو اپنے سے جوڑ رہے ہیں اور اگر آپ ان کے بتائے اس پہ نہیں چل رہے تو وہ آپ کو کہیں گے کہ جی یہ گناہ تو وہ گناہ. تو دیٹ مینس کہ وہ یہی بات کر رہے ہیں جو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء نے یا جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بندے، کسی انسان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم ہمیں فالو کرو، ان کو یہ تھا کہ تم رب کو فالو کرو.
اور تم یہ کتاب میں جو کچھ پڑھ رہے ہو, تم جو تعلیم دیتے ہو, تم پڑھتے ہو. تو اور یہ یہودیوں کو اسپیشلی, یہودی جو تھے وہ مشہور اسی بات کے تھے کہ ان کے پاس نالج بہت تھی, کتاب کا علم بہت تھا, اسی لیے تو وہ کسی اور کو کچھ سمجھتے نہیں تھے اس وقت. اور ابھی بھی جو یہودی ہیں, جو جوز ہیں, ان کی جو نالج یا جو ان کا ایک پورا اسٹائل آف لیونگ ہے, وہ تو ان کے بچے کو وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے کوئی عورت پریگننٹ ہوتی ہے, جب ایکسپیکٹ کری, اس کی پوری لائف ڈیورنگ پریگنسی بس بدل جاتی ہے. اس کا کھانا پینا بہت پرٹیکولر, وہ کچھ چیزیں جو اس کو دیتے ہیں, اس کی پڑھائی, اس کو وہ ان دنوں میں میتھ اور سائنس اور لینگویج اور اپنے دین یہ سب کچھ پڑھاتے ہیں. اس کو بولتے ہیں کہ اس کا وقت ان چیزوں میں گزرے, وہ سن کیا رہی ہے, وہ دیکھ کیا رہی ہے. لائک لٹرلی یہ ان کے اس طرح کا پورا, اس پہ پوری ڈاکیومنٹریز ہیں. ہمارے کیا ہو رہا ہوتا ہے, ہمارے میں ویسے کہتے تو ہیں وہ کون سی سورہ ہے, سورہ مریم پڑھ لو تو آسانی ہو جائے گی, سورہ یوسف پڑھ لو تو بچہ جو ہے نا وہ خوبصورت ہو جائے گا. ہمارے یہ بتا رہے ہوتے ہیں, اور ہم دنیا بھر کی اور چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم اس چیز کو غور ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ اس وقت آواز اندر جاتی ہے, بچہ کین ہیئر. تو اس وقت جو کچھ میں دے رہی ہوں, مطلب وہ میری ایک فرینڈ ہے, وہ ہمارے ساتھ ہی اس نے کورس کیا تھا, تو ان دنوں وہ مطلب شی واز ایکسپیکٹنگ, اور پھر اسی دوران کورس کے دوران شی ہیڈ دا بیبی ایز ویل, اور بچے کو بھی لے کے تو اس کا وہ والا جو بچہ ہے, لائک ہی ہیئرز سورہ یا کچھ, اب تو خیر تھوڑا بڑا ہوتا جا رہا ہے, وہ اس طرح کہتا ہے کہ اس نے پہلے سنا, وہ بہت جلدی میمورائز کر رہا ہے, وہ he is memorizing it very quickly. کہتی ہے کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ no I know it from before. وہ یہ کہتا ہے, وہ میرے خیال میں کتنے سال کا ہے, I think وہ اب ہوگا 10-12 سال کا, 10-12 سال کا ہوگا. سو یہ افیکٹ ہوتا ہے. اسی طرح جو بچے چھوٹے ہیں, لیٹس سے کہ بچے ہو چکا ہے پیدا, اب آپ کو اس وقت خیال نہیں کسی کو آیا وہ, لیکن بچوں کے کان میں کیا پڑ رہا ہے, بچے یہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ سن نہیں رہے, بچے سنتے ہیں, بچے یاد رکھتے ہیں چیزوں کو. تب یہ میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم ان کے لیے آگے آسانی کرتے ہیں کہ ان کے لیے مشکلات کر دیتے ہیں. ولا, اور نہیں, یأمرکم, وہ حکم دیتا ہے تمہیں, ان کے تتخذو, تم بنا لو, الملائکۃ, فرشتوں کو, والنبیین, اور نبیوں کو, اربابا, مختلف رب. کیا یأمرکم, وہ حکم دے گا تمہیں, بالکفری, کفر کا, بعد اس کے, اذ, جب, انتم, تم, مسلمون, مسلمان ہو. یہاں تک ہی رکھیں گے آیہ نمبر 80 تک, کہ یعنی وہ کیوں کہے گا, وہ کوئی بھی جس کو اللہ تعالیٰ نے چوز کر لیا, کوئی انسان تمہیں کیوں کہے گا کہ تم فرشتوں کو, جس طرح مشرکین جو تھے انہوں نے کچھ نے مختلف ان کے آئیڈلز تھے نا, تو کچھ جو تھے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے, کچھ فرشتوں کو ہی پوچھتے تھے, کچھ جو پیغمبر تھے جس میں حضرت عیسیٰ کو عیسائیوں نے بنا لیا خدا. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پیغمبر میں نے بھیجے وہ ایسا کیوں کرائیں گے, کیا وہ تمہیں کفر کا ایمان دیں, کفر کا پیغام دیں گے, یا تمہیں کفر کا حکم دیں گے جبکہ تم مسلمان ہو. مطلب وہ ایسا کیوں کریں گے بیسیکلی, کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے چوز کر لیا اپنے دین کے لیے, وہ ایسا کیوں کریں گے کہ وہ لوگوں کو یہ کہیں کہ تم دین کو چھوڑو, تم میرے پیچھے لگ جاؤ بس. تو دس از واٹ اٹ از. یہ چیز ہمیں ڈیفینیٹلی نظر آتی ہے اپنے ملک میں. ہم دیکھ لیں, ایون ناٹ صرف ہمارے ملک, اور بھی جگہ پہ ہوگا, لیکن چونکہ میرا تعلق پاکستان سے تو میں ادھر کی ایگزامپل دے رہی ہوں. لیکن یہ ہے ہمارے یہاں کس کو فالو, کس گروپ کو فالو, کس مولوی کو فالو کر رہے ہیں, کہ اٹ میٹرز اے لاٹ. اور پھر وہ چاہے صحیح بتائے چاہے وہ غلط بتائے, بس اسی کو ہی فالو کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو سیدھے راستے کی طرف گائیڈڈ رکھے ہمیشہ, اور ہمارا ساتھ ہمیشہ, اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف گائیڈ کرتا رہے ہمیشہ. کیونکہ یہ نہیں ہوگا کہ بس ایک دفعہ گائیڈ کے, جس طرح وہ سورہ فاتحہ کی جو تفسیر کر کے, اس میں بھی شاید میں نے ہلکا پھلکا ذکر کیا, میں سن رہی تھی ان کو بھی, استاد نعمان کو, انہوں نے بڑی اچھی یہ بات طریقے سے ایکسپلین کیا تھا کہ جو اہدنا الصراط المستقیم ہے نا, جو اس کا پورا مطلب, میں صرف آپ کو بس ایک چھوٹا سا کوئی کو بتا رہی ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس راستے کی طرف بس گائیڈ کر دیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی نے آپ سے راستہ پوچھا, آپ نے اس کو بتا دیا, آپ کا کام ختم, ڈائریکشن آپ نے بتا دی. نہیں, یہ جو ہم مانگ رہے ہیں اس کا پورا جو گرامیٹیکلی اینڈ دین تفسیر میں جو علماء نے تفسیر کی, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمیں اس راستے کا بتاتے ہیں, اس راستے میں مسلسل ہمارے ساتھ ہوتے ہیں along the way, کہ کہیں پھر ہم بھٹکیں, پھر ہمیں اللہ تعالیٰ اس طرف, اس لیے ہم بار بار جو
سورہ فاتحہ ایوری نماز آپ کی پوری نہیں ہے سورہ فاتحہ پڑھے بغیر. یہ کیوں ہمیں بتایا گیا ہے, کیوں پڑھتے ہیں ہم, اور کیوں بار بار ہم ایوری ڈے دن میں کتنی دفعہ اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہے ہیں. وی نیڈ ٹو مین اٹ. اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے کی طرف گائیڈ کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ قبول کریں ہم سے اس کو انشاءاللہ. اب ہم سیرہ کی طرف چلتے ہیں. کسی کا کوئی کامنٹ یا کوئی کوشچن موسٹ ویلکم. جب تک میں تھوڑا سا اس کو کھول لوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا ایک کامنٹ ہے, یہ آپ جب کبھی کہہ رہی تھی اسی پہ بھی وظیفوں پہ اینڈ تعداد پہ, جی تو یہ ایک طرح سے اچھا اور برا دونوں طرح ہے کہ ہر چیز اتنی ایکسیسیبل ہے, آپ کو صحیح اور غلط کی تمیز ہی نہیں ہے. بیکاز خالی آپ یوٹیوب کھولتے ہیں تو اس کے اوپر 10,000 چیزیں آ جاتی ہیں مفتی تقی عثمانی کی شکل کے ساتھ, اس کے تھم نیل دیے ہوتے ہیں. اس جی وظیفے پہ آپ کے رزق کے انبار لگ جائیں گے, یہ ہو جائے بالکل. گا, یہ آج فلانی ڈیٹ ہے تو یہ وظیفہ کر لیں. جی تو وہ اتنی زیادہ آتی ہیں تو آئی تھنک وہ کنفیوزنگ بھی ہے. دیکھو یہی تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اگر جو بھی آپ کو اپنی طرف سے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کو اوتھینٹک چیزیں, کچھ نام تو آپ کو پتا ہے, آپ ان ناموں پہ ہی صرف جائیں جو کچھ ہمارے اسکالرز ہیں یا کچھ ہمارے جو آپ کو پتا ہے کہ وہ اوتھینٹک بات بناتے ہیں, ان کا کہیں نہ کہیں اس چیز پہ آنسر ضرور مل جاتا ہے ہمیں. اور اگر لیٹس سے, وہی میں کہہ رہی ہوں, اگر لیٹس سے نہیں مل رہا اور ابھی بھی کنفیوژن چل رہی ہے کہ پتہ نہیں مجھے یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, تو دین اٹس بیٹر کہ نہیں کریں ہم اس کو, کیونکہ اس کے نہ کرنے سے ہمیں نقصان کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ سیکنڈ والا زیادہ بہتر آپشن ہے. میں تو اب یہ کرتی ہوں, مطلب ڈونٹ گو فار اینی تھنگ. ایگزیکٹلی. اللہ سے اپنی دعا مانگیں, جو پریشانی ہے اس کے لیے دعا مانگیں, اللہ تعالیٰ تو سنتا ہے نا. تو اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے واقعی, کہ کیونکہ انٹرنیٹ پہ سب کچھ اویلیبل ہے, ایوری تھنگ از دیئر. وہ اتنے آتھینٹک طریقے سے انہوں نے لکھا ہوتا ہے. بعض لوگوں نے نمبر بھی دیے ہوتے ہیں کہ جی حدیث کی اس کتاب کا یہ نمبر ہے, اور اس کو جو آپ چیک کرو جا کے تو وہ نہیں ہوتی, وہ غلط دیا ہوتا انہوں نے. تو اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس کو دیکھ کے کریں. جی سعدیہ آپ کا ہاتھ شاید اٹھا تھا, پھر آئی ڈونٹ نو پہلے کا تھا. میں نے کہا شاید بات لمبی ہو گئی. نہیں کوئی بات نہیں. میں یہ کہہ رہی تھی, میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں, لیکن ہدایت جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب عطا کرتے ہیں جب آپ مانگتے ہیں. ہدایت آپ کو مانگنی پڑتی ہے کہ آپ کو سیدھا راستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھائیں گے کون سا ہے. اور بار بار آپ اللہ سے یہی دعا کرتے رہیں کہ بھئی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مذہب بنایا تھا ایکچولی, اس میں اتنے ڈائیورژنز لوگوں نے کر دیے, ادھر راستہ نکال دیا ادھر راستہ. جیسے اب یہ وظیفوں پہ باتیں ہو رہی تھی, مطلب ہم سب بچپن سے ہم نے دیکھا ہی یہی ہے اپنے گھروں میں, اور ہمارے آس پاس یہی ہوتا ہے کہ اتنی دفعہ یہ پڑھنا ہے, اتنی دفعہ وہ پڑھنا ہے, اتنی دفعہ وہ پڑھنا ہے. اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا جو ہے اس میں بہت ٹائم لگتا ہے. وہ ٹائم لگتا ہے اس میں. اگر ہم باقی چیزوں کو چھوڑ دینا, کہ ہم دوسروں کو تو چینج نہیں کر سکتے, جسٹ forget about them. ہم اگر صرف اپنا ایمان اسٹرانگ کر لیں کہ میرا رب میری بات سنتا ہے, میں اس سے جب بھی بولوں گی تو جو مجھے بس میں نے ہدایت مانگنی ہے, اپنی مشکل سے نکلنے کی دعا مانگنی, میں اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں. ہمیں کیوں وہ ہمیں جو ایک ایزی وے, بیسیکلی ہم انسان ہیں نا, ہمیں ایزی چاہیے ہوتا ہے کہ میری یہ مشکل ہے, میں یہ پڑھ لوں گی نا اتنی دفعہ, اگر اس کا مجھے اور آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے کہ وہ کام ہو بھی جاتا ہے, ہو بھی جاتا ہے. لیکن ہدایت اسی سینس میں تو ہم مانگ رہے ہیں نا کہ جو ہم کنفیوزڈ ہیں, تو اسی لیے ہمیں ہدایت ہر وقت چاہیے اللہ کی, کہ سیدھا راستہ مل جائے بس. تو وہ ہدایت مانگنی بہت ضروری ہے. بہت مانگے بغیر نہیں ملے گی ہدایت, مانگے بغیر نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا دنیا کی ہر چیز مانگے بغیر مل جائے گی. یہ جو ہم دنیاوی چیزیں مانگتے ہیں, ٹھیک ہے مانگے اچھی بات ہے, لیکن یہ مانگے بغیر بھی ملیں گی, لیکن ہدایت نہیں ملے گی مانگے بغیر, اور اسی کو ہم نہیں مانگتے, جو چیز ملے گی نہیں ہمیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو گائیڈ کرے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر رکھے, آمین رب العالمین. سو وداؤٹ پاور پوائنٹ ہی ہم کریں گے آج. میں اس کی سلائڈز بنا نہیں سکی, انشاءاللہ تعالیٰ ایسی امید ہے کہ سمجھ پھر بھی آ جائے گا. تو لاسٹ ٹائم جو ہم نے جہاں پر ہم رکے تھے ادھر سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. آئی نو آج امید تو یہی ہے کہ جو ہم غزوہ احزاب ہے اس کو ختم کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو لاسٹ ٹائم جو ہم رکے تھے وہ بیسیکلی آپ کو ان کا بتایا تھا کہ جو حضرت حذیفہ کا ایک واقعہ تھا کہ جی جب اب یہ جو غزوہ احزاب میں جتنے بھی
لوگ تھے، یہ تقریباً 10,000 کے قریب یہ قومیں تھی ساری، جو لوگ جو جمع ہو کے جو مدینہ سے باہر بیٹھ کے جنہوں نے یہ پورا ایک وہ لگایا ہوا تھا، اور مسلمان جو ہیں وہ اس خندق کے اس طرف ہیں. اور تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ٹائم پہ ایک دفعہ کہا، یہ مختلف اس وقت کھڑے ہو کے نا، آپ کے پاس حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبید، سب لوگ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو بنو قریظہ، مطلب یعنی یہ دیکھ کے، سوری، یہ جو آرمی بیٹھی ہوئی ہے ساری، ان کے بارے میں پتہ لگائے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، مطلب واٹ آر دے پلاننگ، کیا کرنا چاہ رہے ہیں کیا. کسی نے جواب نہیں دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دفعہ یہ پوچھا، کسی نے جواب نہیں دیا. اس میں خیر علماء کہتے ہیں کہ یہ اس وقت یہ نہیں تھا کہ انہوں نے، مطلب یہ ایک کوئی واجب چیز تھی کہ جو ان کو ضرور کوئی حکم نہیں تھا، بس وہ پوچھے تھے کون کرے گا. تو جب کسی نے جواب نہیں دیا تو پھر حضرت حذیفہ جو ہیں، حذیفہ، ان کا نام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جاؤ تو جا کے پتہ کر کے آؤ. یہ حضرت حذیفہ نے یہ خود ان سے مروی ہے، یہ انہوں نے خود یہ واقعہ خود اپنا بتایا. ٹھیک، کہ مجھے یہ بتاؤ کہ مطلب وہاں سے آپ انفارمیشن لے کے آئے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میرا نام لے کے انہوں نے مجھے کہا تو ظاہری بات ہے کہ میں اس وقت تو پھر منع نہیں کر سکتا تھا. تو پھر حضرت حذیفہ جو ہے وہاں پر، ابھی رات کے بالکل اندھیرے میں جانا ہے، بالکل کچھ نظر نہیں آ رہا، مطلب وہ کہتے ہیں سردی بھی ہے، اور یہ صحرا کی سردی جو ہے نا، وہ پتہ نہیں کبھی کسی نے ایکسپیرینس کی، اٹس ویری کولڈ، جب سردی ہے تو بہت سردی ہے. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ تو مجھے مطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کے لیے پھر دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ تو اسے اس کو محفوظ رکھنا، مطلب اس کے آگے سے پیچھے سے ہر طرح سے، جو رات کے ٹائم پہ یہ مطلب جو جا رہے کرنے، مطلب یہ میں اپنے الفاظ میں بول رہی ہوں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی. اچھا، وہ جب کہے نا وہاں پر کہیں، تو اس نے کہتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان جو ہیں، اس وقت تو خیر مسلمان نہیں تھے لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو وہ اس پوری جو احزاب، جو پوری کنفیڈریٹ، جو یہ جو آرمی تھی پوری، اس کا لیڈر تھا. تو پیچھے سے انہوں نے حضرت حذیفہ ان کو دیکھا تو کہتے ہیں مجھے لگا یہی کہ یہ، اب اندھیرا تو تھا لیکن کہ یہی ابو سفیان ہوگا، جس وجہ سے وہ جس طرح سے وہ بات کر رہا تھا، ابو سفیان سے جس طرح سے بات کر رہے تھے، یا جو تو ایک لیڈر کی وہ سمجھ آ گئی، شکل تو نظر نہیں آ رہی لیکن he thought that this is ابو سفیان. ٹھیک، اچھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ کسی کو وہاں جا کے قتل کرنا ہے، مارنا ہے، کچھ. انہوں نے صرف کہا تھا کہ اپنے آپ کو ایک چھپا کے رکھنا اور بس دیکھ کے آؤ کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. اچھا، اب وہ پہلے تو دور سے تھے، قریب کہتے ہیں کہ قریب میں گیا تو وہاں پر اب نظر تو کچھ نہیں. تو اس نے حضرت جو ابو سفیان تھے، انہوں نے کیا کہا کہ میں اب ایک بات ایسی کرنے والا ہوں جو پوری، جس ہوتا ہے نا کہ جو صرف اپنوں کو ہی پتا ہونی چاہیے، سیکرٹ بات ہے کیا، تو اس لیے ویریفائی کرنا ہوگا. ایک طریقہ انہوں نے نکالا کہ ویریفائی کرنا ہوگا کہ تمہارے ساتھ والا جو بندہ ہے وہ اس پہ ٹرسٹ کر، مطلب کہ اپنا ہی ہے یا کوئی نہیں اپنا، مطلب کیونکہ اندھیرا ہے، لوگ ایک دوسرے کو بالکل، یعنی اب سوچو، امیجن کریں کہ نظر کچھ نہیں آ رہا، تو اب یہ کہ پتہ کرنا ہے کہ یہ سارے قریشی ہیں یا مطلب کوئی دوسرا بندہ تو شامل نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو صرف بات کرنی تھی صرف قریش سے. اب حذیفہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مطلب ایک دم ان کا دماغ نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا کہ ان کا کام دماغ نے کیا کہ اس سے پہلے کہ کوئی ان سے، ظاہری بات ہے ان کے بھی دونوں طرف لوگ ہیں، اندھیرے میں نظر نہیں آ رہا کہ کون ہے لیکن لوگ دونوں طرف ہیں ان کے. تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک دم سے، مطلب ہوتا ہے دوسرے بندے پہ جیسے چھلانگ سی کیا لگانی ہوتی ہے، کہ اس کو میں نے ہاتھ سے پکڑا اور میں نے کہا کون ہو تم. تو وہ بندہ ایک دم سے وہ ہو گیا کہ یہ مطلب ڈر گیا وہ دوسرا بندہ، اور اس نے بتایا کہ وہ کون ہے. اسی طرح انہوں نے دوسری طرف بھی اپنے کیا کہ تم کون ہو، یعنی بجائے اس کے کہ کوئی ان سے پوچھتا، انہوں نے پہلے پوچھ لیا کہ تم کون ہو، تم کون ہو. تو اس کے بعد پھر ان سے کسی نے نہیں پوچھا، اس لیے ان کو جھوٹ بھی نہیں بولنا پڑا. ٹھیک، کیا کہتے ہیں، جو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس لیے اس سے بھی شامل ہوتا ہے کہ جس طرح ان کا دماغ نے کام کیا، اور جس طرح انہوں نے پھر آ کے وہ پورا بتائیں گے جو رسول اللہ کو، کہ رسول اللہ نے جو ان کو چوز کیا تھا کسی ریزن سے کیا تھا، ایسے ہی نہیں کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ڈیسیجن ہوا کرتے تھے وہ یہ نہیں تھے جس طرح میرے اور آپ کے ڈیسیجن ہوتے ہیں نا، ابھی دل چاہ رہا ہے تو یہ کر لو، ابھی دل چاہ رہا ہے تو یہ کر لو. ہی آلویز یوز ٹو، لائک انہوں نے جو بھی فیصلے کیے یا جو بھی مطلب کوئی بات بولی وہ سوچے بغیر کبھی نہیں بولے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم بولتے تھے، مطلب کم الفاظ میں بات، ڈیپ بات کر دیتے تھے. مطلب آپ بہت زیادہ میری طرح خاص طور نہیں کہ الفاظ پہ الفاظ استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں لوگوں کو کوئی چیز سمجھانے کے لیے. وہ کم بولتے تھے مگر لوگوں کو بات جو ہے سمجھ آ جاتی تھی. اچھا، اب یہ حذیفہ جو ہے کنٹینیو کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جو ابو سفیان نے پھر کیا کہا کہ اے لوگوں، اب ہم یہاں اپنے گھروں سے دور بیٹھے ہوئے، ہم یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتے. ہمارے ایسے ایسے جانور بھی ختم ہو رہے ہیں، ہمارے گھوڑے جو ہیں وہ بھی تھک گئے ہیں،
جو بنو قریظہ، اگر آپ کو یاد ہو کہ لاسٹ ٹائم وہ یہی بات ہوئی تھی نا کہ ایک جو شخص آیا تھا بعد میں، خیر مسلمان، مطلب مسلمان تھے لیکن ان کے اپنے قبیلے کو نہیں پتا تھا، اور ان کے ذریعے پھر وہ تینوں جو یہ مین گروپس تھے نا، غطفان کا اور اندر سے قریظہ کا اور پھر ادھر باہر قریش کا، ان میں اس نے پھوٹ ڈلوا دی تھی. تو اب یہ ابو سفیان کیا کہہ رہے ہیں کہ جو قریظہ، بنو قریظہ کون سا ہے گروپ؟ جو مدینے کے اندر موجود ہیں، جن سے مسلمانوں کو بھی خطرہ ہے کہ وہ پہلے کی طرح پھر جو ہے نا مسلمانوں کو چیٹ کر دیں گے، اور جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم ہفتے کے دن تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ قریشیوں کو، جو مشرکین ہیں مکے والے، ان کو نہیں پتا تھا یہ سبت کا جو واقعہ ہے، مطلب ان کو نہیں پتا کہ یہودیوں کے لیے سیٹرڈے کو کچھ بھی کرنا ممنوع ہوتا ہے. انہیں لگا کہ یہ جو یہودی ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. تو ابو سفیان اب کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو ہمیں دھوکہ دے دیا. ٹھیک ہے، اور اب یہ ہے کہ اب ہوا یہ تھا کہ اس ٹائم پہ بیسیکلی اس صحرا میں بہت تیز ہوا چلنی شروع ہو گئی تھی. تو اب یہ ظاہری بات ہے، مٹی بھی اڑ رہی ہے، تنگ بھی ہو رہے ہیں. اتنے دن آلموسٹ 1 month تک رہی تھی یہ جو باہر بیٹھنا ان کا پڑاؤ جو تھا. تو کہتے ہیں کہ یہ آگے جو ہے یہ دیکھ رہے ہو کہ ہوا بھی کتنی تیز چل رہی ہے، ہم اپنا کھانا تک پکانا مشکل ہے کیونکہ آگ ہی نہیں چل رہی، کیونکہ وہ جلتی نہیں، ہوا کی وجہ سے بجھتی چلی جا رہی ہے. مطلب وہ کھانا پکا بھی لو کسی طرح تو پورے وہ کھانے کی جو پتیلیاں جو بھی اس زمانے کی تھیں وہ الٹ رہی تھیں. مطلب بہت برا ایک صحرا کے، یعنی ہم لوگ جب سعودی عربیہ میں رہے تھے تو مطلب صحرا میں تو آف کورس نہیں ہے، لیکن وہاں اس وقت یہی تھا کہ اتنی کنسٹرکشن نہیں تھی جو بھی کبھی وہاں پر جب یہ سینڈ سٹورم آتا تھا نا، اللہ اکبر، کہ آپ کی آنکھوں میں، آپ کے منہ میں، ہر طرح آپ کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا. تو جس کا بھی ایکسپیرینس ہے آپ امیجن، تو اب یہ امیجن کرو کہ یہ لوگ صحرا میں ہیں، کوئی بلڈنگز وغیرہ نہیں ہے ارد گرد، اور وہاں پر اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک مطلب جو تیز وہ شروع ہو گئی ہے، تیز ہوا چل رہی ہے. وہ کہہ رہے، اور پھر ابو سفیان کنٹینیو کیا کر رہے ہیں کہ تم لوگوں کو اپنے مطلب اتنا اندھیرا ہے، نظر تمہیں کچھ نہیں آ رہا، مٹی کی وجہ سے، دھول کی وجہ سے تمہاری پوری باڈی جو ہے وہ گندی ہوئی ہوئی ہے، مطلب بدبو بھی ہے، اور مطلب یعنی بیسیکلی سچویشن جو ہے نا ہمارے لیے اب بہت خراب ہو چکی ہے. اب ہمیں واپس چلنا چاہیے، یہاں پر رکنے کا ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ اب ہمیں یہاں پر فائدہ کچھ نہیں، نقصان زیادہ ہو رہا ہے. تو کیا کہتے ہیں اب، اور بیسیکلی یہ کہنے کے بعد وہ اپنے جو اونٹ پہ سوار ہوا اور اس کو کہا کہ جی میں تو جا رہا ہوں. تو قریش جو ہیں، مطلب بیسیکلی جب لیڈر جا رہا ہے تو پھر باقی قریشیوں نے کہا کہ ہم رک کے کیا کریں گے، تو وہ سارے کے سارے وہ چلے گئے. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میرے پاس مطلب اگر میں چاہتا تو بالکل کلیئر ایک وہ نشانے پہ تھا میرے جو ابو سفیان تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ صرف انفارمیشن لے کے آنی ہے، تو میں صرف انفارمیشن لے کے، میں نے اس لیے ابو سفیان کو کے اوپر حملہ نہیں کیا. تو بیسیکلی یہ انفارمیشن کیا ملی کہ جو قریشی ہیں وہ واپس جا رہے ہیں، کیونکہ ابو سفیان نے پوری جو بھی ریزننگ تھی یہ بتا دی آپ کو. اب رسول جو حذیفہ ہیں وہ حضرت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا اور ان کو بتایا کہ جی اس طرح ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کی کتاب ہے بہقی، اس میں وہ نوٹ ہوا ہے کہ حضرت حذیفہ کو جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں ان کو کہتے ہیں آؤٹ آف نو ویئر، یعنی ایک دم ہی ان کو صحرا پہ اب چلے کوئی 20 کے قریب گھڑ سوار جو ہارس مین وہ نظر آئے، اور مطلب جو اپنی طرف آتے ہوئے وہ نظر آئے، اور ان کے جو کہتے ہیں کہ چہرے کور تھے. ہوتا ہے نا کہ وہ جو جیسے آپ امیجن کرو کہ جی پگڑی باندھی ہوئی اور اوپر سے آدھے چہرے بھی کور ہیں، صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں. اور انہوں نے ان کے پاس آئے حضرت حذیفہ کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ جا کے اپنے ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو کہ ہم نے اپنا کام جو ہے، مطلب جو ہمارا کام ہمیں دیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑائی کا، وہ ہم نے پورا کر دیا ہے. یہ لوگ کون تھے؟ یہ فرشتے تھے. ٹھیک، کیونکہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جا کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا، ان کا انتظار کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. پھر جب نماز پڑھ کے ہٹے تو انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا، تو انہوں نے کہا کہ یہ فرشتے تھے. ٹھیک ہے، یہ فرشتے تھے جو مطلب بیسیکلی جو یہ جو ونڈ سٹارم آیا تھا، یہ پورا جو ڈر گئے قریشی جو اٹھ کے گئے، یہ اللہ کا حکم تھا تو یہ چلا. اس کے بارے میں تھوڑا سا بھی جو میں پڑھ رہی تھی نا وہ میں آپ سے بھی شیئر کروں گی کہ ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاتی ہوں. جو یہ آیا تھا نا مٹی کا جو ایک طوفان آیا تھا، تو
اس میں کہتے ہیں کہ جی یہ ہسٹری سے ریلیٹڈ بیسیکلی زیادہ ہے کہ دو طرح کی وہ ہوتی ہے ہوا، کہہ لو آپ، دو طرح کی ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد کی ہوا کے ذریعے کی، اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہوا ہے. تو کوئی وہ کہتے ہیں کہ ایک بھی خیمہ لگا ہوا نہیں رہ گیا، ایک بھی جو ان کی پتیلیاں تھیں وہ نہیں رہ گئی، کوئی جانور کچھ نہیں رہ گیا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی تھی سبا کی ہوا سے. سبا کی ہوا سے ابھی بتاتی ہوں کیا مطلب. اور عاد جو تھے نا، عاد اور سمود کا آپ نے ذکر قرآن میں سنا ہے، تو عاد جو تباہ کر دیے گئے تھے، تو عاد کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا تھا دبور کی ہوا سے. دبور. تو وہ ایکسپلینیشن اس کی جو علماء ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہواؤں کے بھی مختلف نام ہیں. کس طرح کی ہوا آ رہی ہے. ہوا جو سبا کی ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ بیسیکلی یہ ایک اچھی یعنی خوبصورت وہ ہوا آپ کہہ لو کہ جس میں بیسیکلی کہتے ہیں کہ یہ سبا والی ہوا جو ہے یہی وہ ہوا تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو حضرت یعقوب کو جا کے پتہ چلا تھا، انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سبا والی ہوائی جو تھی جو لے کے گئی تھی. تو بیسیکلی ان لوگوں کو بھی جو یہ پورے سارے احزاب جو ساری آرمی جو جمع ہوئی تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے ختم نہیں کرنا تھا، کیونکہ رسول اللہ کی بھی خواہش تھی، ان کو پتا تھا کہ ان لوگوں نے ایونچولی یہ مسلمان ہو جائیں، شاید امید تھی جو بھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل صفائے ہستی سے مٹانا نہیں تھا. تو اس لیے ان کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جی سبا، اور سبا والی ہوا کون سی؟ جو ایسٹ کی طرف سے چلتی ہے، ٹھیک ہے، مشرق کی طرف سے آئی. اور دبور جو ہے وہ والی جس میں جو عاد کو ختم کر دیا گیا تھا، تباہی ہو گئی، وہ کہتے ہیں کہ یہ ویسٹ کی طرف سے چلی تھی. ٹھیک ہے، مطلب صرف تھوڑی سی بات تھی جو میں نے کہا کہ میں آپ کو مطلب آپ سے بھی شیئر کر لوں، مجھے بڑی ایک وہ لگی تھی یہ. تو بیسیکلی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت تھی کہ وہ لوگوں کو بس اس طرح کی سچویشن کی کہ وہ وہاں سے خود ہی ان کو جانا پڑ گیا. یہ دیکھیے معمولی بات نہیں ہے، امیجن کر لیں کہ یہ کہتے یہ ہیں کہ اینی ویئر بٹوین 20-22 دن سے پورا مہینہ تک کا یہ پڑاؤ تھا ان کا، جو اس طرف بیٹھے رہے، جنگ نہیں ہوئی. کچھ لوگ، چند لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی بیچ میں، وہ بھی وہ جو پہلے ایک یہ کہہ لو کہ کوئی ایسچ فیس ٹو فیس لڑائی جنگ کچھ بھی نہیں ہوئی تھی. ٹھیک، اور یہ 10,000 کے لوگ تھے. لیکن اب یہ اور یہ واپس گئے ہیں. اب نتیجہ کیا نکلا؟ لوگ کہتے ہیں جنگ احزاب کا، خندق کا نتیجہ کیا ہوا کہ بیسیکلی جب یہ لوگ واپس گئے، اب یہ کوئی معمولی بات ہے کہ 10,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ یہ چھوٹی سی جو مٹھی بھر مسلمان تھے ان کو کچھ نہیں کر سکے. ٹھیک، اور وہ بیسیکلی وہ یہی تھا کہ جو مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ، کہ اب ہم ان پہ اٹیک کریں گے، یہ ہمارے اوپر اٹیک نہیں کریں گے. ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمانوں کی مدد کس چیز سے کی؟ ایک تو مسلمانوں کا ایمان تھا. جو مسلمانوں کا جو ایمان کی جو اسٹرینتھ تھی، مطلب وہ یہ ہم نے بدر میں بھی دیکھا تھا نا کہ جو تھوڑے سے مسلمان تھے مگر ان کے اندر وہ جو ایمان کی اسٹرینتھ تھی، اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتے بھیجے اور فرشتوں کی مدد کے ذریعے سے مسلمان جو تھے وہ جیت گئے تھے وہ والی جنگ. تو اس میں بھی بیسیکلی کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتے، جس طرح ہم نے بھی پیچھے دیکھا کہ فرشتے بھی بھیجے اللہ تعالیٰ نے. اور لیکن اس سے جو ایک چیز پتہ چلتی ہے نا وہ یہ، اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے ہی نہیں آ جاتی. آپ کو ہاتھ پاؤں خود چلانے ہوتے ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے مدد نہیں آئے گی. یہ مسلمان بھی بیٹھے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر دیں گے، رسول اللہ دعا کریں گے، وہ آ جائیں گے فرشتے، یا کوئی اللہ تعالیٰ خود ہی عذاب بھیج دیں گے، تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایٹیٹیوڈ رانگ، غلط، بالکل غلط ایٹیٹیوڈ ہے. تو یہ میری اور آپ کی زندگی میں بھی ایسا ہی ہونا ہے. ہمیں اپنی مدد خود کرنی ہے، اور آف کورس وہ مدد کامیاب کس وقت کس طرح ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ. میرا ٹرسٹ اللہ تعالیٰ پہ ہی ہے. میں یہ سوچ کے اپنے لیے نہیں کر رہی کچھ کہ اوکے جی میں یہ کر لوں گی اور میں اس سچویشن کو چینج کر دوں گی، میرا یہ نہیں. کروائے گا تو اللہ تعالیٰ ہی اس کو مجھے اس میں کامیاب کرے گا، لیکن میں ہاتھ پاؤں چلاؤں گی. تو ایک تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی. دوسرا پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا، وہ جو بندے کا میرا نام دماغ میں نہیں آ رہا تھا، نعیم ابن مسعود نام ہے نا، کہ وہ جو جا کے وہ غطفان کے پاس بھی دوستی تھی، ان سے یہ بات کی، ابو سفیان سے بھی بات کی، اور جا کے کس طرح سے لوگوں کے درمیان وہ تھوڑی ان کے درمیان پھوٹ سی پڑ گئی، اور کس طرح پھر جو قریش تھے وہ واپس چلے گئے. اور پھر ایک اور چیز اس میں بھی آتی ہے کہ جی قریشیوں کو کتنی ان کی جہالیت تھی
ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہودیوں کا واقعی ان کے دین کا حصہ ہے سبت کا جو واقعہ ہے کہ سیٹرڈے کے دن وہ کچھ نہیں کرتے. ان کو لگا کہ نہیں یہ جان بوجھ کے ہیلے بہانے کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہماری ہیلپ نہ کرانے کے. یہ بھی ایک وجہ بنی کہ قریش واپس چلے گئے. ٹھیک ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ 25 کے قریب یہ جو ہے تقریباً یہ جنگ چلی تھی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے مدد ہوا سے اور فرشتوں سے کی تھی. ٹھیک, اچھا یہ اب جو جنگ احزاب تو ختم ہو گئی. اب بیسیکلی بات یہ ہے کہ جو آگے ہم تھوڑا سا کریں گے بنو قریظہ. بنو قریظہ آپ کو یاد ہے کہ بنو قریظہ یہودیوں کا وہ ایک گروپ تھا جو مدینے کے اندر تھا, اور انہوں نے پتہ کیا چلا تھا کہ وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ مل کے انہوں نے اندر سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ اور یہ پہلے کو 3-4 دفعہ مسلمانوں سے اپنا کانٹریکٹ توڑ چکے تھے. میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں یہ کہ ان سے جو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ کانٹریکٹ کیا تھا کہ جو مدینہ آ کے کہ کس طرح یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے اور ان کے اگینسٹ نہیں کھڑے ہوں گے, انہوں نے بار بار اس کو توڑا. ٹھیک ہے, اس کو بار بار اپنے جو اس کو جب توڑ دیا تو اب کیا ہے کہ اب وقت آ گیا جب یہ احزاب ختم ہو گیا, اور احزاب میں بھی انہوں نے شو کر دیا کہ اندر سے وہ ملے ہوئے ہیں کافروں کے ساتھ. تو پھر اب جو ہے یہ بیسیکلی اب ان سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے. تو صبح بس یہ رات جب گزر گئی, واپس آ کے حضرت حذیفہ نے بتا بھی دیا اور رات ہو گئی, تو جب صبح مسلمان اٹھے تو مطلب جب پورا وہ رات کے ٹائم میں جتنا بھی وہ سینڈ سٹارم آ گیا اور وہ ونڈ سٹارم آ گیا, انہوں نے دیکھا کہ پورا سب کچھ جو ہے سب لوگ جب یہ لوگ صبح اٹھے سب لوگ جا چکے تھے. ٹھیک, اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی اس جگہ سے اب جو مطلب یہ مدینے سے باہر نکل کے بیٹھے ہوئے تھے نا جہاں پر خندق کھودی گئی تھی, تو وہ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جب واپس آئے تو ام سلمہ کے گھر آ رہے تھے, واللہ عالم اس میں اتنی ہمیں ڈیٹیل. بار آپ جب واپس آ رہے تھے تو ابھی آپ نے اپنی تلوار رکھی تھی, ابھی آرمر آپ نے پہنا ہوا تھا, تلوار رکھی تھی کہ حضرت جبریل آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور کہتے ہیں کہ یہ نا ظہر کا ٹائم تھا, اور عربوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بیسیکلی یہ وہ قیلولہ کا ٹائم تھا, بیسیکلی جو نیپ لیتے نا دوپہر کو وہ والا ٹائم تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل ان کے پاس آئے, بڑا انہوں نے وہ ایک جس ہوتا ہے نا پگڑی سی سر پہ تھی ان کے, اور وہ گھوڑے پہ جو چھوٹا ایک وہ میول جس کو کہتے ہیں وہ چھوٹے, اس پہ بیٹھ کے وہ آئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے تلوار مطلب آپ نے رکھ دی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں نے اپنی تلوار رکھ دی ہے, اور وہ ابھی اپنا اتارنے والے تھے آرمر جو انہوں نے پوری زرہ جو پہنی ہوئی تھی. تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ فرشتوں نے تو ابھی تک اپنے ہتھیار نہیں رکھے ہیں, اور میں اب میرے ساتھ ایک نئی فوج فرشتوں کی آئی ہے یا محمد, اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ بنو قریظہ کے پاس جائیں, اور ہم بھی ابھی وہیں پر جا رہے ہیں تاکہ ان کے نیچے ان کے پیروں تلے زمین ہلا دی جائے. یعنی ابھی آپ سوچو کہ یہ 25 دن کے کسی جس کو کہتے ہیں 25 دن کی اب جنگ تو کہہ لو, لڑائی نہیں بھی ہوئی تب بھی آپ اپنے گھر سے باہر بیٹھے ہوئے خیموں میں, ابھی آپ گھر آئے ہو کہ شاید تھوڑا سا ریسٹ کر کے پھر, تو ان کو ریسٹ نہیں, ابھی آپ یہ نہ اتارے, آپ جائیں سیدھا بنو قریظہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کا فیصلہ کیا جائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سمجھ گئے کہ اب یہ تو مطلب بات ایسی نہیں ہے کہ اس کے ڈیلے کیا جائے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. آپ نے پھر ایک وہاں پر زمانے میں ہوتا تھا نا کہ اب نیوز آن لائن تو پہنچتی نہیں تھی نیوز کے, کوئی وہ انسٹاگرام ٹویٹر تو ہوتا نہیں تھا, تو ایک کوئی بندہ ہوتے تھے جو جا کے پہ پیغام پہنچاتے تھے. تو آپ نے وہ جو آواز لگانے والا تھا اس کو کہا کہ جا کے شہر میں یہ آواز لگاؤ کہ جو بھی یہ بات سنے اس کے اوپر اس کو ضروری ہے اوبے کرنا, اس کو ضروری ہے اس بات کو ماننا, کوئی اثر بھی نہ پڑے جب تک کہ وہ بنو قریظہ تک نہ پہنچ جائیں. اور بنو قریظہ کے پاس پہنچنا 2 گھنٹے لگنے تھے. ٹھیک ہے, بنو قریظہ کا جہاں پر وہ آپ کہہ لو کہ ان تک پہنچنا وہ ایک اپنا ان کا بھی قلعہ تھا نا, کہ وہاں تک جو پہنچنا ہے وہ 2 گھنٹے لگنے تھے. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹائم ریلیکس کرنے کا نہیں تھا, اور یعنی اتنی ارجنسی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اثر بھی کوئی نہ پڑے ابھی. ٹھیک ہے, یہ بخاری اور مسلم کی وہ حدیث ہے. اچھا یہ جو واقعہ ہے نا جو یہ بنو قریظہ کے ساتھ جو آگے ابھی ہونے بھی والا ہے, اور اس کو لے کے جو ہسٹورینز ہیں وہ کافی وہ بنتے کہ اسلام جو ہے وہ تو تلوار کے ذریعے پھیلا ہے, اسلام تو یہ اتنی زیادہ زیادتی کی گئی, اور یہ تو یہ جس کو آج کل ورڈ کے استعمال کرتے ہیں اینٹی سیمیٹزم, جو یہ وہ کہ یہ یہودی ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا, لیکن
بیسیکلی ان لوگوں کے ساتھ ایک کانٹریکٹ تھا سکون میں پیس سے رہنے کا، اور انہوں نے ہر دفعہ مسلمانوں کے اگینسٹ جا کے یہ کام کیا، کرتے کرتے کرتے، اور اب تو مسلمانوں کے جو بیوی بچے یا مسلمانوں کی اپنی جانیں وہ خطرے میں تھی، انہوں نے دشمنوں کے ساتھ پھر وہ کر رہے تھے، تو اب وہ وقت آ گیا تھا کہ ان کو ڈیل کیا جائے۔ اچھا، اب یہ جو بات، اس سے تھوڑا سا میں زیادہ ڈیٹیل میں اس میں نہیں جاؤں گی کہ حدیث میں یہ بھی آیا کہ لوگوں نے، جیسے علماء نے اس سے فقہ کا پوائنٹ بھی نکالا کہ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ کوئی مطلب اثر بھی نہ پڑے جب تک کہ وہ پہنچ نہ جائے، تو اس سے ہوا یہ کہ جب صحابہ نکلنا شروع ہوئے، ظاہر بات ہے جس تک بات پہنچتی تھی وہ نکل جاتے تھے، کچھ لوگوں نے پھر نماز پڑھ لی، کچھ لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، لیکن جب بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے کسی کو بھی غلط نہیں کہا، ٹھیک؟ تو اس لیے وہ اس میں کہتے ہیں، یاسر قادی کو بھی میں پڑھ بھی رہی تھی سن، تو وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی یہ ڈسکشنز ہوئی ہیں صحابہ کرام کے ذریعے کہ کیا کرنا چاہیے، نماز پڑھ لیں کیونکہ جب وہاں پہنچیں گے تو نماز قضا ہو جائے گی، تو اس لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ کہ جو اجتہاد اس کو کہتے ہیں نا کہ جب ڈفرینٹ علماء کے درمیان، اب صحابہ کرام اس وقت کے وہ نالج والے جو صحابہ کرام تھے ان کے ڈیسیجنز یہ تھے، تو اگر اجتہاد ہوتا ہے اور دونوں طرف پارٹیز جو ہیں ان کے پاس ویلڈ پوائنٹس ہیں، تو کسی کو بھی انسان فالو کر لے تو اس میں گناہ نہیں ہے، اور کوئی بھی دوسرے کو غلط نہ کہے۔ لیکن اجتہاد میں اور آپ نہیں کر سکتے جن کے پاس نالج ہی نہیں ہے، کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا، یا مجھے لگتا ہے کہ یہ قرآن یہ تو نہیں کہتا کہ یہ، کہ جس کا پردے کو لے کے بھی ہم بہت اجتہاد ہم وہ کر لیتے ہیں نا اپنی مرضی، یہ تو مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب تھا۔ وہ ایک خاتون تو ملی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، اس زمانے میں وہ عبایا اور سر پہ حجاب اس لیے پہننا ہوتا تھا کہ وہ صحرا میں رہتے تھے اور وہاں مٹی بہت اڑتی تھی، تو مٹی ان کی آنکھوں میں نہ چلی جائے، مٹی سر پہ اور کپڑوں پہ نہ جائے، اس لیے وہ یہ پہنتے تھے۔ تو ریزن دینے کے لیے بہت سارے ریزن آ جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ صحابہ کرام کے درمیان بھی دو اوپینین ہو جایا کرتے تھے، لیکن اس پہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کو کافر کہہ دیں یا کوئی، لیکن دونوں کے پاس اپنے اوتھینٹک ویلڈ ریزن ہوتے تھے، بس یہ چیز دماغ میں رکھنی ہے۔ اور علماء کے بقول بات ہمیشہ ایک ہی ٹھیک ہوتی ہے، لیکن انسان جو پوری آنےسٹی کے ساتھ کسی بھی ایک ریزن کو لے کے اگر کوئی ڈیسیجن لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہ نہیں دیں گے۔ جس طرح کہ اس کا وہ ہے نا مفہوم ہے جو حدیث کا، کہ مطلب ایک جو منصف قسم کا جو قاضی ہے، اگر وہ منصف بھی ہے اور وہ صحیح فیصلہ کر لے تو اس کو 2 اجر ہیں، لیکن اگر وہ منصف ہے اور اس سے غلط فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کو 1 اجر تو ملے گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے، جیسے صحابہ کرام نے بھی اس وقت کے حساب سے جن کو جو چیز صحیح لگی انہوں نے وہ کر لی، ٹھیک ہے۔ پر اس کی ڈیٹیل میں نہیں، اس کی بہت فقہ کے بارے میں اس ایک حدیث سے بہت ساری ریزننگ نکالی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جناب یہ بنو قریظہ کے، ہم امید ہے کہ ہم یہ ختم کر لیں گے انشاءاللہ 7 بجے تک۔ تو بنو قریظہ جو ہے ان کا بھی جس طرح یہودیوں کا سب کا اگر آپ کو یاد ہو، بنو نذیر کو بھی نکالا گیا تھا، ان کو موقع دیا گیا کہ چلو جی تم لوگ اپنے گھر سے جو کچھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ، اور باقی گھر مطلب وہ اپنے ظاہری بات قلعے کو تو کہیں نہیں لے جا سکتے تھے، ان کی زمینیں بھی کہیں نہیں۔ بنو قریظہ کو بنو قریظہ کے ساتھ بھی کیا گیا کہ ان کے جو ان کا قلعہ تھا بہت بڑا۔ اچھا، اب صحابہ کرام اور جو بھی تھے وہ فائنلی جب پہنچ گئے وہاں پر، اور جو سب سے پہلے حضرت علی وہاں پر پہنچے، حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اور ان سے کہا تھا کہ باہر جا کے اپنا جھنڈا وہاں پر لگا دیں۔ حضرت علی جب وہاں پر پہنچے، مطلب باقی لوگ بھی ساتھ میں تھے، تو انہوں نے جھنڈا وہاں لگا دیا۔ تو ابن اسحاق ہیں جو حدیث کے سیرہ کے سب سے پرانے جو اسکالرز ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جب بنو قریظہ نے وہ جھنڈا دیکھا تو انہوں نے مختلف قسم کی نا بری گندی فضول قسم کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنی شروع کر دی۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آہستہ آہستہ ظاہری بات اسی طرف جا رہے تھے، تو وہ آنے لگے، تو جب انہوں نے کیا کہتے ہیں صحابہ کرام سے راستے میں پوچھا کہ کسی اور کو تم لوگوں نے یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے مطلب کسی اور کو تو نہیں، ایک صرف ہم نے ایک مطلب سفید گھوڑے پہ دیا الکلبی ایک صحابی تھے بہت ہی خوبصورت اور حسین، کہ اس کو دیکھا ہے، ایک سفید خچر پہ، خچر مطلب میول جس کو کہتے ہیں نا، اس پہ دیکھا ہے۔ تو بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے۔ حضرت جبریل کا یہ تھا کہ جب بھی وہ اس میں آتے تھے کہ لوگ ان کو اگر مطلب دیکھ لیں تو وہ حضرت جو دیا الکلبی ہیں وہ انہی کی شکل میں آیا کرتے تھے۔
تو جب ان کا صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے ان کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جبریل امین تھے. جب اور ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ جبریل امین نے آلریڈی رسول اللہ کو کہا ہے کہ میں اپنے فرشتوں کی ایک پوری آرمی کے ساتھ اسی طرف جا رہا ہوں. اچھا جب اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچنے لگے اس کے قلعے کے تو حضرت علی نے کہا کہ رسول اللہ آپ ادھر کیوں جا رہے ہیں, آپ یہاں پر مطلب ذرا ہٹ کے آپ خیمے میں آ جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں, کیا وہ میرے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضرت علی نے کہا کہ جی. تو انہوں نے کہا کہ جب میں وہاں پہنچ جاؤں گی وہ کچھ نہیں کہہ سکیں گے. ٹھیک, تو انہوں نے کہا کہ پھر وہاں قریب پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہودیوں سے کہا کہ اے مطلب یہودی, اب یہ الفاظ تو ظاہری بات ہے ایگزیکٹ میں نہیں بول رہی, صرف میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلے مطلب تمہیں ایک مطلب کہنا ذلیل و خوار نہیں کیا, اور کیا اللہ تعالیٰ کا غصہ تم تک پہنچا نہیں ہے؟ تو انہوں نے یہودیوں نے کہا کہ تم یعنی بات اس طرح کی کہ یا ابو القاسم کیوں کہا رسول اللہ کو؟ کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک بیٹے تھے ان کا نام قاسم تھا. تو نے کہا کہ تم نے آج سے پہلے کبھی بھی کوئی مطلب غلط بات نہیں کی ہے, تو مطلب ہمیں بیسیکلی کہنا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں معاف کر دو. بنو قریظہ ہی کہہ رہے تھے, اندر سے انہوں نے میسج دلوایا کہ جی ہمیں معاف کر دو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا, مطلب صحابہ کرام نے, اور ان سے کہا کہ تم لوگ سرنڈر کر دو. انہوں نے کہا کہ جی ہم تو سرنڈر نہیں کریں گے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سب وہاں پر بیٹھ گئے. جس طرح وہ بنو نذیر کے ساتھ ہوا تھا وہ تو جلدی فیصلہ ہو گیا تھا, اس میں وہ کہتے ہیں کہ دن ہفتوں میں بدل گئے اور ہفتہ جو تھے وہ تقریباً مہینے میں بدل گئے. یعنی ابھی 25 دن تقریباً غزوہ خندق سے فارغ ہوئے ہیں, اور اب یہاں پر آ کے فوراً اسی دن آ گئے, تو یہاں بھی تقریباً ان کو مہینہ لگ گیا ہے, اندر سے وہ لوگ نہیں نکل کے آئے. ٹھیک, اچھا اب اندر جو ہے وہ جو ان کا لیڈر تھا بنو قریظہ کا, ہوئی ابن اخطب, وہ اس نے جو ہوئی ابن اخطب جو ہے وہ تو بنو نذیر کا لیڈر تھا. کعب ابن اسد جو ہے جو بنو قریظہ کا جو لیڈر ہے, جب یہ ٹائم زیادہ لمبا ہونے لگا نا کہ پورا تقریباً مہینہ ہونے لگا ہے, تو اس نے اپنے لوگوں کو کہا کہ میں تم لوگوں کو 3 چوائسز دیتا ہوں. ایک تو یہ پہلی چوائس تو یہ ہے کہ ہم اس جو یہ آدمی ہے, یہ شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, کہ ہم اس کا جو مذہب ہے نا اس کو قبول کر لیں. کہ مطلب واللہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ نبی وہی ہے جس کا ہماری کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے. یہ اس نے کہا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہی نبی ہے جس کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے, تو ہم جو ہے اس کا دین مان لیتے ہیں, اور اگر ہم ایسا کر لیں گے ہماری جان بھی بچ جائے گی, ہماری پراپرٹی بھی بچ جائے گی. مگر اس کے لوگوں نے کیا کہا کہ مطلب اللہ کی قسم ہم جو ہیں اپنا دین نہیں چھوڑیں گے. دوسرا اس نے کیا کہا کہ اچھا یہ کر لیتے ہیں کہ پھر ہم اپنے فیملی یعنی اپنے بیوی بچوں کو ہم خود قتل کر دیتے ہیں, اور پھر یہاں سے باہر نکلتے ہیں اور ان پہ حملہ کرتے ہیں. ہم مر گئے تو مر گئے, ان کو جو ہم نے مار دیا تو چلو کم از کم ہم بعد میں دوبارہ شادی تو کر سکتے ہیں نا. ایک یہ پلان, یعنی کہ اپنی فیملیز کو ختم کر دو, کہ بجائے اس کے کہ وہ لوگ گھس کے کچھ ہماری اولاد کو اور بیوی کو بچوں کو کچھ کرے, ہم خود ہی مار دیتے ہیں. ان لوگوں نے یہ بھی نہیں مانا, انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے تو اپنی مطلب فیملی کو قتل نہیں کرنے لگے. اس کے بعد سے تیسری چیز یہ کی کہ ہم ٹھیک ہے یہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں پہ ایک اچانک والا حملہ کرتے ہیں, مطلب سرپرائز اٹیک جس کو کہتے ہیں. اور سرپرائز اٹیک کس طرح ہو سکتا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے مسلمان تو مطلب باہر ہی بیٹھے ہوئے, سرپرائز کس طرح ہوں گے, اور سرپرائز سے اس دن ہوں گے کہ ہم سیٹرڈے کے دن ان پہ حملہ کر دیں. سیٹرڈے کا دن یہودیوں کے لیے کیا ہے, سبت کا دن جو کہلاتا ہے, کہ وہ اس دن تلوار نہیں اٹھاتے, وہ اس دن کوئی اور چیز نہیں کرتے, صرف اور صرف عبادت کرتے ہیں یا سوتے ہوتے ہیں. تو جب سیٹرڈے کے دن تو مسلمان بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کہ یہ یہودی باہر نکل کے کچھ کر دیں گے, تو ہم ان پہ اچانک حملہ کر دیں گے, اور اتنی زیادہ ڈفرنس نہیں ہے تعداد میں, تو ہم ان کو اوور کم کر لیں گے. لیکن اس کے لوگوں نے کہا کہ نہیں, اگر ہم نے اپنا یہ جو اللہ کا بتایا ہوا وہ توڑ دیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اس کی سزا دیں گے. مطلب امیجن کریں صرف یہ کہ مطلب کس قسم کی ایک یہ وہ ذہنیت چل رہی ہے. کعب جو ہے اس نے کہا کہ تم لوگ جو ہو نا, تم لوگ تو کسی مطلب بات کا فیصلہ کر ہی نہیں سکتے, اور کچھ بھی نہیں ہے, مطلب تم بس بہت ہی فرسٹریٹڈ وہ ہوا, اور بات وہیں پر ختم ہو گئی. اچھا اب اس کے بعد کیا ہوا کہ بنو قریظہ جب کہیں پر بات نہیں نکلی تو انہوں نے پھر بھیجا, ایک نام ہے شاس بن قیس,
میسنجر کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ جا کے ان کی منت کرو. اس نے منت کی بہت کہ رسول اللہ یا محمد، رسول اللہ تو کہتے ہی نہیں تھے وہ، یا محمد کہ تم ہمیں وہی دے دو کم از کم جو تم نے بنو نذیر کو دیا تھا. یعنی بنو نذیر کے ساتھ کیا ہوا تھا، اسی طرح کی سیج، اسی طرح کا انہوں نے باہر بیٹھے تھے مسلمان، لیکن ان کو یہ کہا گیا تھا کہ تم اپنا سامان لے کے نکل جاؤ، اور ان کو قاتل مطلب ان کو کچھ کیا نہیں گیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے آ کے کہا کہ تم وہی کر دو جو بنو نذیر کو کیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مطلب انہوں نے جواب دیا نہیں. پھر وہ دوبارہ آیا کہ اس نے کہا کہ چلیں آپ ہمارے اونٹ بھی رکھ لیجئے اور ہماری پراپرٹی بھی رکھ لیجئے، صرف ہمیں بچا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، صرف مطلب صرف اور صرف جو اس وقت ہو سکتا ہے وہ یہ کہ تم لوگ سرنڈر کر دو، اس کے علاوہ کوئی چیز تم لوگوں سے ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی، کوئی چیز تم لوگوں سے ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی، تم لوگ بس سرنڈر کر دو. اچھا، اب جو دوبارہ سے کیا کہتے ہیں اس کو انہوں نے دوبارہ سے اپنی شاس بن قیس ہے یا اس کو بھیجا، یہ کسی ایک اور میں اس کو بھیجا جو اپنی طرف سے کہ ہمیں ابو لبابہ چاہیے. ابو لبابہ ایک صحابی ہیں، ابو لبابہ کو بھیجتے ہیں ہمارے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو لبابہ آپ چلے جاؤ. تو ابو لبابہ جو ہے، اب ابو لبابہ کون ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا مدینے میں اوس اور خزرج دو قبیلے تھے. یہ اوس کو بلونگ کرتے ہیں، اور دور جاہلیت میں بنو قریظہ سے ان کی دوستی تھی، مطلب اس میں ان کی کافی اچھی فرینڈشپ تھی. تو ابو لبابہ جو ہیں وہ جو کہ ان کے دوست ہیں وہ چلے جاتے ہیں. اب وہ جب گئے تو اس لیے نا ظاہری بات انہوں نے ابو لبابہ کو کیوں بلایا ہے، تاکہ ابو لبابہ سے وہ ریکویسٹ کر سکیں، دوستی کا واسطہ دے سکیں کہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں کہ مطلب ہمارے لیے کچھ نرمی کر دیں. یہ جو صحابی ہے نا ابو لبابہ، یہ مطلب کوئی معمولی صحابی نہیں تھے. انہوں نے بدر میں حصہ نہیں لیا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی کام سے بھیجا ہوا تھا، لیکن ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے بدری صحابی، اور ان کو اجر وہی ملا جو بدریوں کا تھا بالکل، مطلب لائک ہی از ون آف دیم. ان کو اسی کا حصہ، ان کو پورا بدر میں جو سب کو حصہ ملا وہ بھی ان کو ملا. احد میں بھی یہ تھے اور دوسری بھی جو اور جنگیں ہوئی ہیں. مطلب ان کا مطلب کافی بتانے کا مقصد یہ کہ ہی واز اے ویری اسٹرانگ صحابی. تو اب آگے جو میں بتانے لگی جو کچھ ہوا اس میں مطلب یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان ہر زمانے میں انسان تھا، مطلب اس کے اندر اسی طرح کی کوالٹیز ہیں جو ہم ابھی دیکھتے ہیں. سو جب وہ اندر چلے گئے قلعے میں تو ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے سب اندر والے بہت خوش ہوئے تھے، عورتیں بچے رونے لگے اور ان سے کہنے لگے کہ کسی طرح ہمیں پلیز ان سے کہو کہ ہمیں چھوڑ دیں اور جانے دیں اور یہ وہ. تو کہتے ہیں کہ ابو لبابہ جو تھے ان کا دل مطلب نرم ہو گیا. مطلب وہ انہوں نے جب جو مرد تھے ان کے اندر بنو قریظہ کے، انہوں نے ابو لبابہ سے پوچھا کہ کیا خیال ہے تمہارا کہ ہمیں سرنڈر کر دینا چاہیے؟ تو ابو لبابہ نے کہا کہ ہاں تمہیں سرنڈر کر دینا چاہیے، مگر اب اس مگر کے بعد انہوں نے منہ سے نہیں بولا، انہوں نے جس طرح ہاتھ سے آپ اشارہ نہیں کرتے جس طرح آپ کو کہ یعنی وہ گردن پہ آپ ادھر سے ایک اشارہ کرتے ہو کہ جی مار دیے جاؤ گے، اس طرح کا اشارہ کر دیا آپ نے کہ ہاں تمہیں سرنڈر کر دینا چاہیے، لیکن بس اس کے بعد اشارہ کر دیا. ابو لبابہ بعد میں کہتے ہیں اس واقعے کے بارے میں، کیونکہ یہ ایک طرح سے انہوں نے خیانت کر دی نا، مطلب آپ یہ بتا دیں کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، جبکہ اول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی یہ فیصلہ نہیں لیا تھا. لیکن اگر لیا بھی ہوتا تو ابو لبابہ تو مسلمانوں میں سے ہے نا، آپ کو جا کے دوسرے کو یہ بات کہنی نہیں، ان کو تو آپ وہ کرنے کے کہ ہاں وہ سرنڈر کر دیں تاکہ کوئی اور خون خرابہ نہ ہو. تو بعد میں ابو لبابہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میرے منہ سے یہ لفظ نکلے تھے کہ مجھے بس یہ لگا کہ میں نے مطلب میں وہاں سے ہلا بھی نہیں تھا، میں نے ابھی بس بولے تھے یہ الفاظ، تو مجھے ایک دم احساس ہو گیا کہ میں نے تو یہ دھوکہ دے دیا اور میں نے مطلب زیادتی کر دی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، یہ خیانت کر دی میں نے. اور اگر ہم ویسے دیکھیں تو واقعی یہ بات بھی یہی تھی کہ یہ بات کا کہہ دینا بنتا ہی نہیں تھا، لیکن ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی. اب وہ جب انہوں نے واپس آئے ہیں وہاں سے، انہوں نے اسی وقت وہ وہاں سے بس نکل آئے قلعے سے باہر، اور کہتے ہیں کہ باہر نکلا اور پھر انہوں نے وہاں رکے بھی نہیں جہاں پر یہ پورے مسلمان جو صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی آرمی تھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ سیدھے کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی وہ گئے، مسجد نبوی کے ایک جو پلر ہوتا ہے اس سے انہوں نے جا کے اپنے آپ کو باندھ لیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ پلر ابھی بھی وہاں پر ہے، اس کو پلر ابو لبابہ کا پلر، یہ پلر آف توبہ بھی کہا جاتا ہے، اور ابھی تک مسجد نبوی میں اس سے اس کو اپنے آپ کو باندھ لیا اور کہہ دیا کہ میں جب تک اسی سے بندھا رہوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ
میری جو توبہ ہے وہ قبول نہ کر لیں، اور میں کبھی اب بنو قریظہ جو ہے میں کبھی بھی وہاں پر مطلب ان کے اس میں کبھی اندر نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں نے رسول اللہ اور اللہ کو ان کو ڈس اوبے کیا، مطلب ان کے میں نے اگینسٹ کیا ہوں، میرے سے یہ زیادتی ہو گئی ہے، تو میں اب دوبارہ کبھی ان لوگوں کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ اور پھر وہ کیا کہتے ہیں، ظاہری بات ہے یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچ گئی کہ جی اس طرح ان سے ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ ابو لبابہ میرے پاس مطلب وہ ڈائریکٹلی آ جاتے تو میں اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، مگر اب چونکہ اس نے خود اپنے ساتھ یہ کیا، مطلب میننگ کہ انہوں نے اب چونکہ واللہ کہا تھا، انہوں نے اب یہ ایک نظر مانی کہ جب تک اللہ تعالیٰ مجھے میں مطلب معاف نہیں کریں گے میں یہاں سے نہیں ہلوں گا، تو اب رسول اللہ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ سمجھ رہے؟ یعنی دس از ہاؤ، یعنی کتنی چھوٹی سی بات ہمیں لگتی نا، لیکن دس از واٹ اٹ از، کہ انہوں نے یہ قسم کھائی کہ واللہ اب میں جب تک مجھے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے میں یہاں سے ہلوں گا نہیں۔ پھر اسی طرح کچھ دن گزر گئے، اور پھر ایک دن صبح کے ٹائم پہ، فجر کے ٹائم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو آپ ایک دم بہت مطلب خوش نظر آئے، تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا کہ آپ اتنے خوش کیوں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ تو پھر جب جا کے ان کو ابو لبابہ کو بتایا گیا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، اور سب لوگ جو وہاں صحابی موجود تھے وہ ایک دم بہت خوش ہوئے کہ تم خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے خود مجھے انٹائی نہیں کریں گے، مطلب کھولیں گے نہیں میری رسیاں، تب تک میں یہاں سے نہیں ہلوں گا، کہ مجھے اس وقت کنفرم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ مطلب امیجن کریں، میں بتانے کا میرا جو یہ مقصد ہے نا، وہ یہ مقصد ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ مطلب یہ وہ صحابی جو ان کے بارے میں ان کے بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح کے وہ تھے، اور ان سے یہ مطلب کہتے ہیں نا سلپ آف ٹنگ کہہ لو، کہ مطلب ان سے یہ غلطی ہو گئی، لیکن انہوں نے اس معافی کا، یہ پہلے بھی ہم نے تفسیر میں بھی پڑھا ہے نا کہ وہ جو 3 صحابی تھے جنہوں نے مطلب وہ ان کو کتنی سخت اس چیز کی وہ دی گئی تھی، جو ان سے بھی تھوڑی سی غلطی ہوئی تھی۔ تو میں اور آپ جب کوئی غلطی کر لیتے ہیں تو ایک تو چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو اسی وقت اس چیز پہ لے آئیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی۔ پہلی چیز تو یہ کہ مجھے اپنے رب سے معافی مانگنی ہے، سب سے پہلی چیز، اور بہت ہی سیریس قسم کی یہ میں نے نیت کرنی ہے کہ میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گی۔ بہت ہی صحیح قسم کی میں نے یہ نیت کرنی ہے کہ میں نے دوبارہ نہیں کرنی، اور اللہ تعالیٰ کو ہم سے یہی چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ کو ہم سے صرف اور صرف یہ چاہیے کہ ہم سچی نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور ہم توبہ کر لیں اس کام کو نہ کرنے کی۔ دوبارہ غلطی ہو اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں معاف کر دیں گے اگر ہم معافی مانگیں گے، لیکن غلطی پہ ڈٹ نہیں جانا ہے۔ بس یہ میرے اور آپ کے لیے میسج اگر نکلتا ہے تو اس واقعے کو ضرور یاد رکھنا ہے، ابو لبابہ کے واقعے کو۔ ٹائم ہو گیا ہے انشاءاللہ، بس ویسے تو ختم ہو گیا، بس اس کے آفٹر ایفیکٹس کی تھوڑا سا بس بنو قریظہ کے ساتھ پھر کیا کیا گیا، انشاءاللہ اس کو ہم پھر دیکھیں گے نیکسٹ ٹائم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔